اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد. کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ایک ایسے روز درس واقع ہو رہا ہے کہ جس کی شام سے ہی ولادت باسعادت حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد شروع ہو جائے گی. اچھا، اب ایک دماغ میں لوگوں کے ایک چیز آتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور دعائیں بھی کرتے ہیں اس کی، کہ جس وقت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس دنیا میں اور ان کا ظہور ہو جائے گا تو پھر ہم ان کی فوج میں شامل ہوں گے اور پھر ہم ان کی نصرت کریں گے. اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید زمانے غیبت میں ہماری، کیونکہ امام موجود ہی نہیں ہے تو کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور آج کل کے اس دور میں ہم ان کا کوئی کارکن یا ان کا ایک سپاہی بن کر زندگی نہیں گزار سکتے. جبکہ ایسا نہیں. زمانہ غیبت کے اندر بھی انسان کس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کا کارکن بن سکتا ہے، ابھی مثالوں کے ساتھ اب آگے چل کر اس بات کو واضح کریں گے. چاہے اس میں مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر لحاظ سے امام زمانہ کا سپاہی اور کارکن بنا جا سکتا ہے. اب ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اور یہ بھی ہو گیا ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق لوگوں کی جو خواہش ہے وہ اس قدر بھی نہیں ہے جتنی ایک ٹھنڈے گلاس پانی کی خواہش ہوتی ہے. لگتا ہے ایسا ہے کہ ہمارا بہت اچھا امام زمانہ کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے، معاذ اللہ. زندگیاں لوگوں کی اطمینان بخش گزر رہی ہیں، کوئی خاص امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی کمی ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے، اور ان کے بغیر بھی ہمارا ٹھیک چل رہا ہے دنیا کے معاملات. اب یہ خود ایک بہت بڑا علماء فرماتے ہیں، یہ جو بے اعتنائی ہے امام زمانہ کے سلسلے میں، کہ جس کے لیے آپ پورا ایک سال انتظار کرتے ہیں ہم لوگ کہ امام زمانہ کو تھوڑا بہت ذکر وہی 15 شعبان سے ریلیٹڈ ہو جائے، جبکہ وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں. اگر آگے چل کر ابھی آپ سنیں گی کہ وہ ایک ایک ہمارے دل کے خیال تک سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. ہمارے سارے اعمال کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں. تو زمانے غیبت میں یہ جو بے اعتنائی ہے امام سے متعلق، یہ شاید پروردگار کی طرف سے ایک عذاب ہو. اس کی طرف بہت سے عرفاء نے توجہ دلائی. آیت اللہ جواد انصاری حمدانی سے جب پوچھا گیا کہ امام زمانہ کب ظہور فرمائیں گے تو انہوں نے فرمایا اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ان کا ظہور اور غیبت تمہارے لیے مساوی ہو جائے. یعنی آپ زمانے غیبت میں بھی اسی طریقے سے دین کے اوپر عامل ہوں جیسے جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو اس وقت جس قدر عامل ہوں گے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ زمانے غیبت میں دین کے اوپر شدت کے ساتھ عمل کی جس قدر فضیلت اور تاکید ہے، شاید امام زمانہ کے ظہور کے بعد اتنی تاکید وارد نہیں ہو. یعنی جب آپ کے نزدیک ظہور اور غیبت اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے مساوی نہ ہو جائے. ویسے تو امام زمانہ علیہ السلام یقیناً پردہ غیبت میں، لیکن ان کا ظہور اور غیبت یعنی آپ کے لیے نزدیک کوئی بات نہ ہو. ایک کارکن کے لیے، ان کے ایک سپاہی کے لیے، چاہے امام زمانہ سامنے ہوں یا سامنے موجود نہ ہوں، ان کے لیے بالکل برابر ہو دین کے اوپر عمل اور دین کی خدمت گزاری کا جذبہ. اور وہ جو ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا تو بہت سے عرفاء یہ بات کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں پروردگار کا ارادہ یہ ہوا کہ قوم پر عذاب نازل کرے، اور یہ بات خدا نے اپنے پیغمبر کو بتا دی. کچھ مدت گزری تو دیکھا لوگوں نے کہ کوئی عذاب نہیں آیا، سب ویسے ہی آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو اس پیغمبر نے پروردگار سے کہا، پروردگار یہ کیا ہوا، عذاب کیوں نہیں آیا؟ کہا کہ اے میرے نبی، میں نے اپنے ساتھ ان افراد کو مناجات کی لذت سے محروم کر رکھا ہے. کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عذاب میرے خزانے میں نہیں ہے جس پر میں نے اس قوم کو مبتلا کیا ہے. علماء فرماتے ہیں یہی افسوسناک صورتحال اس زمانے میں بھی خدا کی طرف سے یہی عذاب ہے کہ امام زمانے کی یاد ہمارے دلوں میں نہیں.
یہ ایک بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. ہماری محفلوں میں امام زمانہ نہیں، یعنی ہمارے آپس کی گھریلو زندگی، لوگ بیٹھ کر گھنٹوں ڈسکشنز کرتے ہیں اور بے شمار موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں، کہیں پر بھی امام زمانہ کے اوپر کوئی بات ہوتی نظر نہیں آتی. ایسا لگتا ہے جیسے نان ایگزسٹنٹ ہے ہی نہیں. تو یہ ایک عذاب ممکن ہے پروردگار کی طرف سے ہو، یعنی اتنی بے اعتنائی اپنے زمانے کے امام کی. جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی حکومت چل رہی ہو اور لوگ ان کا کہیں ذکر ہی نہ کرتے ہوں، ان کے متعلق کوئی بات ہی نہ کرتے ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ سوچ سکتی ہیں. تو وہی اسی علی کا بیٹا آج کل کے زمانے میں ہمارا جو ہے وہ امام ہے. ہم ایسی اس میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نے 11 ائمہ کے ادوار بھی ہمارے سامنے ہیں، اور ہم 12ویں کی، ورنہ بہت سے ایسے تھے کہ جو چوتھے، 5ویں، 6ٹھے امام تک تھے لوگ، اور اس کے بعد کے ائمہ کو انہوں نے دیکھا تک نہیں. لیکن ہم نے وہ تمام ادوار بھی پڑھے ہیں اور اس سے گزرے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بڑا ایک مسئلہ اس کے اندر ہے. تو اب اپنی محبت امام سے کیسے بڑھائیں؟ تو بہت سے ہمارے علماء ایسے ہیں جو یہ فرماتے ہیں، جیسے شیخ اسد اللہ طیاری، یہ فرماتے ہیں کہ امام زمانے کی محبت 3 طریقوں سے انسان حاصل کر سکتا ہے. ایک تو امام زمانہ کے توسل سے، روزانہ ہر کاموں کے سلسلے میں امام زمانہ سے مدد طلب کریں، یا امام زمانہ کا واسطہ پروردگار عالم کو دیں. یہ اس سے امام زمانہ کی محبت بڑھے گی. دوسری، نماز امام زمانہ پڑھنے سے، وہ مشہور جو نماز ہے جس میں 2 رکعت کی نماز ہے، اور اس میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتے ہیں تو 100 دفعہ اس کو پڑھا جاتا ہے اسی آیت کو، اور پھر رکوع اور سجود کے اندر 7 دفعہ مخصوص اذکار پڑھے جاتے ہیں، وہ والی نماز. اور تیسری، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ دینے سے. یہ 3 چیزیں اگر کوئی شخص کرنا شروع کر دے تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں امام زمانہ کی محبت پیدا ہونے لگے گی. ان کا ذکر زبانوں کے اوپر آنے لگے گا، ہر وقت ان کا خیال دماغ میں رہنے لگے گا. کم سے کم اس کو تو کرنا شروع کر ہی دینا چاہیے. پھر آیت اللہ بہجت ایک بہت اچھی اور اہم بات کہتے تھے کہ قرآن کو دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھنا، اور قرآن کی تلاوت کرنا ایسا ہی ہے جیسے امام زمانہ علیہ السلام سے باتیں کرنا. فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہیں، لیکن قرآن تو غیبت میں نہیں، قرآن تو آپ کے سامنے موجود ہے. یعنی جب قرآن کو دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے امام زمانہ کو دیکھنا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ امام زمانہ کے دیدار کے لیے جو ہے قرآن کو نہیں دیکھتے ہیں، اس سے اپنا ارتباط نہیں بڑھاتے ہیں؟ جب قرآن کی تلاوت کرنا ایسے ہی ہے جیسے امام زمانہ علیہ السلام سے باتیں کرنا، تو پھر کیوں آپ امام زمانہ سے باتیں نہیں کرتے اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ تو یہ بات انہوں نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کی ہے کہ وہ افراد جو بڑے شوق کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ہم امام زمانہ کی زیارت ہمیں مل جاتی، کاش ہم امام زمانہ سے ملاقات کر کے باتیں کرتے ان سے، تو فرماتے ہیں کہ وہ افراد کیوں آخر قرآن سے اپنے ارتباط کو نہیں بڑھاتے؟ امام زمانہ غیبت میں، قرآن تو غیبت میں نہیں ہے نا، تو تمہارا ارتباط ان سے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ جب بھی قرآن میں کے لیے کہ حق بات کہی گئی ہے نا امام کے لیے کہ السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک، آپ پر ہمارا سلام. یعنی جہاں قرآن ہے وہاں امام زمانہ ہے، جہاں امام زمانہ وہاں قرآن. تو بہرحال جب ایک چیز کم سے کم ہمارے سامنے موجود ہے جو بالکل ان کے برابر اور معادل ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے دوسری چیز کو بھی چھوڑ دیا ہے؟ چلیں وہ تو حکم الہی سے غیبت میں ہے، لیکن قرآن تو آپ کے سامنے ہے، تو آپ کا ارتباط اتنا ہی زیادہ قرآن سے بڑھنا چاہیے. آغا بہجت ہی فرماتے تھے. اب ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں میں بھی، یعنی جو بھی مشتاق زیارت امام زمانہ، اب اس کے ہاتھوں میں قرآن نظر آنا چاہیے. جو بھی امام زمانہ سے ملنے کا خواہش مند ہے، ہمارے بچے ہوں، ان کا ارتباط قرآن سے بڑھانا چاہیے، اور ہماری محفلوں میں قرآن ہونا چاہیے، اس کی تلاوت ہونی چاہیے، اس کے مفاہیم سے آگاہی جو ہے وہ کرنی چاہیے. بچوں کو ابتدائی سے اس کے اندر کرنا چاہیے کہ وہ قرآن سے ان کا شغف جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے. ہماری خواتین کے اندر ایسے پروگرامز کا انعقاد ہونا چاہیے کہ جس سے ان کا جو قرآن کے ساتھ ارتباط ہے
وہ بڑھے، کیونکہ جب بھی قرآن کے ساتھ ارتباط بڑھے گا تو خود بخود امام زمانہ کی طرف بھی ارتباط بڑھے گا، ان کی توجہ بھی آپ کی طرف زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ قرآن اور اہل بیت دو برابر وزن کی چیزیں پر پیغمبر اسلام چھوڑ کے گئے ہیں، اور یہ جدا نہیں ہوں گی آپس میں جب تک کہ حوض کوثر کے اوپر دونوں وارد نہ ہو جائے۔ دوسری چیز جو ہم کہتے ہیں کہ زیارت ہمیں امام زمانہ کی کیوں نہیں ہوتی، تو امام زمانہ کی زیارت کے لیے زیارت آل یاسین کی بہت زیادہ تاکید ہے، زیارت آل یاسین کی۔ اور زیارت آل یاسین ایک تو آپ کو پتا ہے کہ ذرا تھوڑی سی، اتنے زیادہ بھی نہیں، چند منٹ کے اندر پڑھا جا سکتا ہے اس کو۔ آیت اللہ شیخ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ میں سے تو اکثر ماشاءاللہ ذاکری بھی کرتی ہوں گی، وہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص ممبر پہ جائے، مجلس پڑھنے کے لیے جائے، اسے چاہیے کہ وہ زیارت آل یاسین یا تو خود پڑھے یا کوئی اور مجلس سے پہلے زیارت آل یاسین پڑھے۔ آیت اللہ شیخ وحید خراسانی بہت زیادہ اس بات کی تاکید فرماتے ہیں، مجلس میں پڑھنے والا ذاکر یا سب سے پہلے یا تو خود پڑھے یا کوئی اور شخص جو ہے وہ زیارت آل یاسین کو پڑھے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر بڑی زیارت آل یاسین پڑھنا اگر اس کا وقت نہیں ہے مثلا، یا لوگوں پر ذرا بار گزر رہا ہے، پہلے ہی پروگرام مثلا اتنا بڑا ہو رہا ہے اور اتنی بڑی زیارت دیکھا جائے تو بس یہ ایک ہی صفحے کی زیارت ہے، لیکن اگر بالفرض نہیں پڑھنا اس وقت ممکن، تو کم سے کم وہ فرماتے ہیں کہ ایک جملہ ضرور پڑھ لے، سلام علی آل یاسین، بس یہ بھی کافی۔ تو یہ اتنی زیادہ تاکید ہے کہ اگر پوری پڑھ سکتے ہو تو پوری پڑھ لیں، اور پوری پڑھنے سے اگر حاضرین کے اوپر ذرا مزمحل ہو رہی ہو ان کی طبیعت زیادہ طویل یہ پڑھنے سے، تو پھر کم سے کم سلام علی آل یاسین تو ضرور پڑھیں۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام افراد کہ جن کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت اس دنیا میں نصیب ہوئی ہے، ان سب کے اندر ایک بات کامن ہے کہ وہ سب کے سب زیارت آل یاسین کو پڑھنے کے بہت پابند تھے۔ یہ ایک خصوصیت ہے زیارت آل یاسین۔ تو حرم ائمہ معصومین میں بھی بڑی پابندی کے ساتھ زیارت آل یاسین اجتماعی طور پر بھی پڑھی جاتی ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی زیارت آل یاسین پڑھی ہے، ہمیشہ اس کے بعد امام زمانہ کی زیارت سے میں فیضیاب ہوا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس نے 40 روز تک زیارت آل یاسین پڑھی اور اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب نہ ہوئی، بلکہ روز بھی نہیں، 40 بار جس نے زیارت آل یاسین پڑھی، یعنی 40 بار اگر کسی نے زیارت آل یاسین پڑھی ہے تو فرماتے ہیں میں ایک شخص سے بھی ایسا واقف نہیں ہوں جس کی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ اچھا، ایران میں ہمارے وہاں پر مراسم چلہ یعنی 40 روز کا عمل ٹائپ کا یا زیارت آل یاسین کا کیا جاتا ہے، وہاں پر شہدائے گمنام کی طرف سے ہر ایک شہید کے نیابت میں 40 روز تک جو ہے وہ زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں، ہمیں بھی یہاں پر رائج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ اجتماعی طور پر زیارت آل یاسین پڑھیں۔ ہر وہ شخص کے جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا مشتاق ہے، کم سے کم اسے زیارت آل یاسین روز پڑھنی چاہیے۔ آیت اللہ شیخ عبد الکریم کشمیری یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ روزانہ 1 گھنٹے تک امام زمانہ علیہ السلام سے باتیں کرے، ان کی محفل کے اندر بیٹھے اور ان کے فیوض و برکات اس کو حاصل ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ زیارت آل یاسین کسی خلوت کی جگہ پر بیٹھ کر پڑھے۔ یہ فرماتے ہیں زیارت آل یاسین کو پڑھنے سے کہ جو فوائد ہیں ملتے ہیں انسان کو، وہ اسی قدر ہیں جس قدر امام زمانہ علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ کر ان کے فیوض و برکات کو انسان حاصل کرتا۔ کتنی اہم بات ہے، یعنی زیارت آل یاسین کی اس قدر تاکید آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری یہ فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر روز 1 گھنٹے کے لیے حضرت کی یاد میں گوشہ نشینی اختیار کریں، 1 گھنٹہ، اور حضرت کی طرف متوجہ ہو کر زیارت آل یاسین پڑھیں،
یا صاحب الزما اغسینی یا صاحب الزما ادرکنی والمستعان بک یا ابن الحسن کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں تاکہ تمہیں امام زمانہ کی ہم نشینی حاصل ہو جائے. یعنی یہ الفاظ، ان الفاظ کے ساتھ امام زمانہ کو ایک تو سب سے پہلے 1 گھنٹے کے لیے فرماتے ہیں روزانہ کم سے کم امام کی خدمت میں آپ ایک لحاظ سے گوشہ نشینی ہو کر، یعنی ذرا لوگوں سے ذرا دور ہو کے، ٹی وی اور یہ سب کھلا ہوا ہے ان سے دور ہو کے ذرا سمجھیں کہ آپ امام زمانہ کے حضور میں ہیں اور وہاں پہ زیارت آل یاسین پڑھیں. امام زمانہ کو یا صاحب الزما غیثینی یا صاحب الزما ادرکنی والمستعان بک یا ابن الحسن یہ کہیں، اس کا زیادہ ورد کریں تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کی ہم نشینی حاصل ہو گئی اور وہ تمام فیوز و برکات آپ حاصل کر لیں گے. سلام علی آل یاسین قرآن کی آیت بھی ہے اس متعلق اور جس کی تفسیر میں یہ بات آتی. اچھا، اس کے اندر جو زیارت آل یاسین میں لفظ سلام ہے یہ 24 مرتبہ آیا ہے. علماء فرماتے ہیں یعنی اس میں تکرار کثرت کے ساتھ، یعنی آپ کو سلامتی پروردگار کی طرف سے حاصل رہے گی. یعنی سلام کا لفظ اس میں 24 مرتبہ آیا ہے، 12 مرتبہ حق آیا ہے، حق، اور 12 مرتبہ حجت کا لفظ آیا ہے. تو بہرحال ان تمام الفاظ کے بھی بڑے فیوز و برکات ہیں اور جو کہ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں اس کے اندر. اور یہ خود زیارت حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آئی. اللہم صل علی محمد. کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو زیارت آل یاسین یاد کروائیں، ان کو آپ انسینٹیوز دیں، ان کو آپ انعامات دیں کہ جو بچہ بھی اس کو یاد کرے گا. ٹائم پیریڈ مقرر کریں. مدارس کے اندر بچوں کو حفظ کرانے کی یہ ایک چیز ہونی چاہیے کہ ان کو زیارت آل یاسین یاد کروائی جائے. آقائے حجت الاسلام والمسلمین رے شاہری ابھی تقریباً 1.5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے اور دارالحدیث حدیث کی بہت زیادہ، علم حدیث کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، بہت ادارے قائم کیے ہیں. یہ جو میزان الحکمت وغیرہ جو کتابیں اردو میں تقریباً 8 جلدیں تو اس کا ترجمہ ہوئی ہیں، باقی کی ابھی تک نہیں ہوئی ہیں. تو یہاں پر تو ہمارے مسئلہ یہ کہ جب میں نے خود ایک دفعہ ان کے ادارے فون کیا کہ بھائی باقی کی اردو ترجمہ کب، تو انہوں نے کہا یہ 8 ہی نکلنی اتنی مشکل ہو گئی ہیں کہ باقی یعنی ان کی ہمت ہی ٹوٹ گئی ہے ایک لحاظ سے کہ بھائی یہ ترجمہ اس کو کرایا جائے لوگوں کے اندر، یعنی کوئی شوق ہی نہیں. تو بہرحال آغا ری شاہری نے بہت زبردست خدمات انجام دی اور خاص طور پر علم حدیث کے لحاظ سے. یعنی ایک دفعہ جب میں قوم زیارات کے لیے گیا تھا تو ان کی کتابوں کی جس جگہ ان کی کتابیں ڈسپلے ہو رہی تھیں اس جگہ پہ بھی گیا تو حدیثوں کی کتابوں کو اس طرح سے میں نے آج تک کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ دور سے اسپاٹ لائٹس بہت ساری وہ جلائی جاتی ہیں اور وہ ان ڈائریکٹ ٹائٹل کے اوپر پڑتی ہیں. یعنی اس میں وہاں پر نسبتاً اندھیرا ہوتا تھا ان کے جو بھی جہاں پر ہی ڈسپلے ہو رہی تھی کتابیں اور وہیں سے لوگ خریداری بھی کرتے ہیں تو جگمگا رہے ہوتے تھے ٹائٹل کتابوں حدیث کے، یعنی اس کو ایک گلیمرائز بھی کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سستے سے سستے کاغذ کے اوپر کہاں سے کتاب چھپوائی جائے اور وہاں اتنا اس کو گلیمرائز کیا جاتا ہے. تو بہرحال تو آغا ری شاہری یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن ناطق کے اندر انہوں نے بات لکھی کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی نے خود ان کو یہ بات بتائی ہے کہ میں ہر جمعے کو اس کے آخری چند گھنٹوں میں زیارت آل یاسین لازمی پڑھتا ہوں. یعنی ان کو خصوصیت کے ساتھ آغا ری شاہری کو رہبر معظم نے یہ بات بتائی تھی اور اپنے معمولات میں سے ایک چیز کا ان کو بتایا تھا کہ ہر جمعے کو جمعے کی آخری چند گھنٹوں کے اندر میں زیارت آل یاسین ضرور پڑھتا ہوں. اور آغا ری شاہری یہ جو تھے ان کے پاس بہت سارے عہدے بھی تھے وہاں پر اور حتیٰ کہ جو بیسا وہاں پر لگتا ہے حج کے سلسلے میں تو رہبر معظم کی جو ہے وہ یہ وکالت بھی وہاں پر کرتے تھے اور اس بیسے کے سربراہ تھے. تو فرماتے ہیں کہ ہمیں خاص طور پر اس بات کی انسٹرکشن ہے ان کی طرف سے کہ حج کے موقع پر عرفے کے روز میدان عرفات میں دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ جو دعائے عرفہ سے پہلے زیارت آل یاسین ضرور پڑھی جائے. یہ خصوصیت کے ساتھ تاکید ہے رہبر معظم کی
اور وہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا ایرانی حجاج دعائے عرفہ پڑھنے سے پہلے زیارت آل یاسین ضرور پڑھتے ہیں، اور وہاں جو موجود خواتین حجاج ہیں وہ بھی بہت پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتی ہیں وہاں پر. تو بہرحال اس کی خصوصیت کے ساتھ جو روز عرفہ ہے میدان عرفات میں اس کی اسپیشل قسم کی تاکید کی گئی کہ اس کا اہتمام وہاں پر ضرور کیا جائے، اس کی اہمیت کے پیش نظر زیارت آل یاسین کی. اور ظاہر ہے کہ آج کی رات بھی جب آئے گی انشاءاللہ تو آپ اس زیارت کو بالکل فراموش نہ کریں. ایسا ہی ہے جیسے آپ 1 گھنٹہ شب ولادت امام زمانہ ان کی محفل میں آپ بیٹھ کر ان سے فیوض و برکات کو گویا حاصل کر رہی ہیں. اور کتنے ہی ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں کہ جن کو جب چاہتے تھے زیارت حضرت حجت ان کو حاصل ہو جاتی تھی، جن میں ایک مقدس اردبیلی کو حاصل ہو جاتی تھی. جب چاہتے تھے سید محمد مہدی بحر العلوم، ان کے متعلق ملتا ہے کہ جب بھی یہ چاہتے تھے ان کو مل جایا کرتی تھی زیارت. تو یہ سب کے سب وہ تھے کہ جو کہ تقدس کا اور تقوی کا ایک پہاڑ تھے. مقدس اردبیلی نام لقبی لحاظ سے ان کا مقدس پڑ گیا. مہدی بحر العلوم ان کے متعلق تو بہت ہی زیادہ، یعنی ان کا علم بھی اس قدر زیادہ تھا اور اسی قدر تقوی و پرہیزگاری بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے پوچھا گیا کہ یہ جو 313 اصحاب یعنی ان کی صفات کیا ہوں گی کہ ان کو پہچانا جا سکے، تو انہوں نے کہا ہم اس بات کا تو اندازہ نہیں لگا سکتے، البتہ ایک چیز کامن ہے کہ وہ سب کے سب تمام متقی، پرہیزگار، باعظمت اور امام کے حقیقی فرما بردار ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا مشتاق ہے اسے چاہیے کہ وہ لازمی اپنے آپ کو تقوی سے متصف کرے، اپنے اندر تقوی و پرہیزگاری اعلیٰ معیار کے اوپر جائے تو اس قابل ہو سکے کہ وہ امام زمانہ کی دیدار کر سکے، امام زمانہ کا دیدار کر سکے. تو یہ 313 اصحاب ظاہر جو ہوں گے وہ تو چلیں ایک ذرا بہت بڑے عہدے کے اوپر ہوں گے، لیکن اس سے نیچے والے بھی جو افراد ان کے پاس ہوں گے کہ جو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کی ہمراہی نصیب ہو، ہم بھی ان کے سپاہی اور کارکن بنے، ان کو بھی اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری اسی انداز کا پیدا کرنا پڑے گا اور اس میں کمال کی طرف جانا پڑے گا، ایکسل کرنا پڑے گا، یعنی نمایاں ہونا پڑے گا اپنی. اس یہ نہیں کہ بس نماز و روزہ تھوڑا بہت یعنی بس جان چھوڑانے کے لیے کر لیا، کچھ کبھی کبھار نوافل انجام دے لیے، گناہوں میں ویسی لاپرواہی والی زندگی گزر رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کیونکہ ہمارا ہے ہی کہ زمانے غیبت میں کارکن اور سپاہی کیسے بنے، تو اس میں ایک تو طریقہ یہی ہے کہ اپنے اندر اتنا تقوی، پرہیزگاری اور گناہوں سے حفاظت کا ایک ملکہ پیدا کرنا پڑے گا. اور جب ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں نا، یعنی اپنی زیارت کے انتظار کے معنی ہے کہ اپنی آنکھوں کو امام کی زیارت کے لیے پاک کرنے کا زمانہ، یعنی اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو پاک کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، اس قابل تو ہو سکو. یہ جو زیارت کی ہم جو وہ لگائے رکھتے ہیں رٹ اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے اس کو پاک نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت اہمیت والے ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو بھی پاک کرنا پڑے گا. اچھا ایک چیز اور بھی دیکھیے امام زمانہ کے متعلق، یعنی آپ عام ایسا نہ سمجھیں کہ بس پردہ غیب میں ہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے یا کبھی کبھار ان تک ہماری کوئی اطلاع پہنچ جاتی ہے. یہاں تک آیت اللہ شاہ آبادی فرماتے تھے کہ امام زمانہ رب العالمین کا مظہر کل ہے اور فرماتے ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. البتہ یہاں پر اللہ کی طرح سے حاضر و ناظر مراد نہیں، ظاہر امام زمانہ اللہ کی مخلوق ہے، پروردگار عالم خالق ہے. یہاں پر اس سے مراد اکثر علماء فرماتے ہیں کہ حضور علمی بھی ہے. حضور علمی یعنی ہر چیز سے واقف ہونا، ایسے ہی جیسے ہر جگہ موجود ہونا. مثلا آپ کو ایک جگہ کا اگر 10 کیمروں سے ہم یہاں کے جتنے بھی رومز ہیں اس میں آپ کے ساتھ، تو ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کے سامنے سب حاضر ہیں، وہ روم کیا ہو رہا ہے ہر جگہ سے واقفیت ہے. تو بہرحال اس سے مراد اللہ کی طرح سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد حضور علمی. فرماتے ہیں اگرچہ حضرت غائب ہیں لیکن ہمارے لیے موجود ہیں، اور امام زمانہ ہمارے افکار گزشتہ و آئندہ کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. پچھلی چیزیں بھی سب جانتے ہیں، ہماری آئندہ کی چیزوں سے بھی واقف ہیں. اور فرماتے ہیں حضرت آغا بہجت کے حضرت حجت دیکھنے، اللہ کی دیکھنے والی آنکھ، اس کا سننے والا کان، اس کی بولنے والی زبان اور اس کا کھلا ہوا ہاتھ ہے. آپ ہمارے تمام اقوال، افعال، افکار اور نیتوں سے بھی آگاہ ہیں. ان تمام کے باوجود بھی اگر ہم ائمہ کو اور خصوصاً امام زمانہ کو حاضر و ناظر نہیں جانتے، بلکہ گروہ ائمہ یعنی غیر شیعہ افراد کی مانند ان کو زندہ بھی نہیں جانتے، اور کلی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ ہم امام زمانہ سے غافل ہیں،
یعنی ایسا لگتا ہی نہیں کہ امام زمانہ ہماری شادیوں کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام زمانہ اس کو دیکھ رہے ہیں. مثلا معلوم چل جائے کہ جناب یہ کیمرہ یہاں پر آپ کی شادی پہ لگا ہوا ہے, جو بھی تقریب ہو رہی ہے اور اس میں عورتیں جس طریقے سے مثلا بے تحاشا سنگار کر کے آ رہی ہیں, بے پردگی کی حالت میں آ رہی ہیں, لگتا ہی نہیں کہ ان کو اس بات کا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی نیتوں سے آگاہ ہیں, آپ کے تمام اقوال کو دیکھ رہے ہیں, تمام افعال کو آپ کے دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی لاپرواہی والا زندگی گزارنا, اس کے معنی ہیں کہ آپ کا اعتقادی نہیں, آپ گویا غیر شیعہ افراد سے بھی گئے گزرے ہو گئے. ایسے ہی ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں کہ پیدا ہی نہیں ہوئے, ہیں ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, گویا آپ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے. بس ایک معمولی سے آپ نے ایک دماغ میں بس ایک یہی تو اعتقاد ہے کہ ہاں بس پیدا ہو گئے. تو بس یہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا ایک مسئلہ اس کے اندر ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے کاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں, اور جب تک ہم ان کو حاضر و ناظر نہ جان لیں, یعنی اس سے مراد حضور علمی ہے, یعنی ہر چیز سے ہماری وہ واقفیت رکھتے ہیں. اور یہ بھی بہت عرفا میں سے حاشی میں حداد تھے, آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگرد فرماتے تھے تمہارے لیے امام کے ظہور اور غیبت میں فرق نہیں ہونا چاہیے, یہی توحید ہے اور یہی عرفان ہے. یعنی آپ کے یہ نہیں ہو کہ بھائی امام زمانہ نہیں ہے, جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا. نہیں بھائی, وہ ابھی بھی موجود ہیں, کارہا امامت انجام دے رہے ہیں, ان کے ابھی بھی کارکن موجود ہیں, ابھی بھی وہ اسی آپ کے درمیان میں مختلف افراد جو ہے مختلف چیزوں کو ان کے انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ امام زمانہ کے لیے آپ اس میں بات میں فرق کریں کہ جو ہے ہماری ذمہ داریوں کے اعتبار سے کہ ان کو ظہور کے بعد الگ ہماری ذمہ داری ہوگی, ابھی تو جیسی چاہیں زندگی گزاریں. تو بہرحال فرماتے ہیں یہ بھی کہ وہ اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہیں جو ہمارے تمام حالات سے مطلع ہے, امام زمانہ علیہ السلام. تو بہرحال آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی فرماتے تھے جس وقت تمہارے لیے امام زمانے کے غائب اور حاضر ہونے میں کوئی فرق نہ رہے, اس وقت تم امام کی خدمت میں پہنچ سکتے ہو. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں تاکہ امام کے حضور و غیب میں ہمارے لیے فرق نہ رہے, اور وہی وقت امام سے ملاقات کا ہوتا. یعنی جب آپ نے یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ غیبت میں اور ظہور میں ہماری عمل اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں, امام زمانہ آئیں گے تب بھی ہم ویسے ہی دین کے اوپر عامل ہوں گے اور ان کی غیبت میں بھی ویسے ہی عامل ہوں گے, تو بس سمجھیں کہ آپ کے لیے کوئی اس میں فرق نہیں رہے گا. پھر وہی وقت گویا آپ کی امام زمانہ سے ملاقات کا ہوگا, یعنی آپ کو وہی فیوز و برکات حاصل ہو جائیں گے. اور یہ بھی جب بھی امام کو عین اللہ ناظرہ کہا جاتا ہے, یعنی اللہ کی دیکھنے والی آنکھ, اور تو پھر ہم پھر گناہ کیسے کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے دیکھنے والی آنکھ ہے جو ہماری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی گناہ جو ہے وہ ہم لوگ انجام دیتے چلے جا رہے ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی, آیت اللہ وحید خراسانی کی 3 والیوم کے اندر ان کے بیانات کی کتاب ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, جو ان کے بیانات کے اوپر ہے. اس میں انہوں نے آخوند خراسانی کا ایک واقعہ خود آقا وحید خراسانی نے نقل کیا. آخوند خراسانی, اچھا آخوند خراسانی, پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آخوند خراسانی کتنی بڑی شخصیت ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جب آخوند خراسانی درس دیتے تھے تو نیچے جو بیٹھے ہوئے افراد تھے, ایک سے ایک علم کا ایسا پہاڑ تھا اس میں. جیسے نمبر 1 جن کے اوپر لکھا ہوا ہے آیت اللہ حسین بروجردی, جو آخوند خراسانی کی کلاس میں بیٹھے ہوئے. نمبر 2 پہ آیت اللہ غروی اصفہانی کمپانی. اتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑ یہ افراد, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخوند خراسانی کتنے بڑے مقام کے اوپر فائز ہیں. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ آخوند خراسانی کے 2 بیٹے, جن میں شیخ احمد کفائی جن کی تصویر آپ کے سامنے ہے, یہ اور ان کے ایک اور بھائی تھے جن کی تصویر ہم نہیں نکال سکے, وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے اجتہاد کی گواہی خود آخوند خراسانی نے دی تھی. اور آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ میں نے کفایت الاصول انہی شیخ احمد کفائی کے سے میں نے جو مرزا احمد کفائی سے پڑھی.
فرماتے ہیں کہ مرزا احمد، اچھا جو کفایت الاصول ہے جو آخوند خراسانی کی کتاب ہے، اسی بنا پر یہ سب لوگ، ان کی اولاد کفائی کہلاتی ہے. دیکھیے کتابوں کے نام سے مثلا صاحب جواہر، ان کی جو اولاد ہے جواہری کہلاتے ہیں. شیخ محمد حسین، جو شیخ جعفر آل کاشف الغطا کی کتاب کشف الغطا تھی، اس کی بنا پر ان کی ساری نسل آل کاشف الغطا کہلاتی ہے. علامہ میر حامد حسین لکھنوی نے ابقات الانوار کے نام سے کتاب لکھی، تو ان کی جو اولاد ابھی تک چلی آ رہی ہے، ان کی نسل والے رشتہ دار ان کے، وہ ابھی تک ابقاتی اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں. تو اسی طرح سے ان کے نام کے ساتھ کفائی لکھا جاتا ہے. تو مرزا احمد کفائی فرماتے ہیں، یعنی آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں مرزا احمد کفائی نے خود مجھے یہ بات بتائی کہ ہماری والدہ بہت شدید بیمار تھیں، ہم نے ہر طرح کا علاج کرا کے دیکھ لیا تھا، تو اچانک ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک سید آیا ہے جو کہ ہر بات بتا دیتا ہے، اس کے پاس علم رمل ہے. دیکھیے علم رمل ایک علم ہے اور بہت مشکلات والا علم ہے. ہمارے بھی کچھ دوست جو قوم میں ہیں، انہوں نے وہاں پہ علم رمل کے جو ماہرین ان سے علم رمل سیکھنا شروع کیا، لیکن بہرحال کامیابی نہیں ہوئی. بہت سختی والا علم ہوتا ہے. تو وہ یہ بتا دیا کرتا تھا. تو کہہ رہے ہیں میں اور میرے بھائی ہم دونوں اس کے پاس گئے، اس سید کے پاس. دیکھا بہت ہی مفلوق الحال، پرانے سے بوسیدہ کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور کہا کہ ہم نے کہا کہ ہمارے دل میں جو خیال ہے، سوال ہے، اس کا آپ جواب دے دیں. بتایا نہیں کہ کیا بات تھی. دونوں بھائیوں نے اپنے دل میں ایک ایک سوال کو رکھا. شیخ احمد کفائی جو سامنے آپ کے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو میرے دل میں خیال ہے، اور اپنی والدہ کا قصد کیا اس وقت کہ وہ کب ان کو شفا ملے گی. تو اس نے کہا کہ آپ نے جس خاتون کے متعلق دریافت کیا ہے، ان کا آپ نے بہت علاج کروا چکے ہیں، لیکن شفا یابی نہیں ہوئی. شفا یابی ابھی بھی نہیں ہوگی، 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا. بالکل واضح بتا. کہہ رہے ہم لوگ حیران اور ششدر رہ گئے. کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، صرف ہمارے دل کی بات تھی. ان کے دوسرے بھائی جن کے اجتہاد کی گواہی آخوند خراسانی نے دی تھی اپنے بیٹے کی، انہوں نے بھی اپنے دل میں ایک سوال رکھا اور کہا کہ میرے سوال کا بھی جواب دیں جو میرے دل میں. تو وہ فوراً اس شخص کا، سید کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا. کہا کہ تم نے کس ایسی شخصیت کو پوچھا ہے؟ وہ ابھی آنے واحد میں مدینے میں ہے، اور کبھی کوفے میں ہے، اور کبھی جو شام میں ہے، کبھی کسی جگہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ تقریباً وہ موجود ہے. تم نے یقیناً امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا. کہہ رہے میرے بھائی بھی حیران رہ گئے. ہمارے دل کی بات اس نے پوری اس کے ساتھ، اور امام زمانے کے متعلق کیا بات کہی کہ وہ شخص اس ایک ہی، یعنی اسی وقت وہ جو میں نے جب دیکھا اس کو، کبھی وہ مدینے میں مجھے نظر آیا، پھر فوراً کوفے میں نظر آیا، پھر فوراً شام میں نظر آیا. یعنی اس طرح سے امام زمانہ کے متعلق، یعنی امام زمانہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے جیسے عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ ہوں گے کہیں جزیرہ برمودا پہ، جزیرہ خضرا جس کو ایک افسانہ ایک کہا جاتا ہے، وہاں پر ہوں گے، یا سرداب میں ہوں گے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں. ایسا نہیں. امام زمانہ علیہ السلام ہم یعنی مومنین کے لیے اور ہر جگہ کارہائے امامت کو، یعنی ہر وقت ہر جگہ موجود ہو کے اس کو انجام دے رہے ہیں. کہہ رہے ہم نے بہرحال کہا کہ یہ تو ہم لوگ بہت حیران ہو گئے، ہمیں بھی اس علم کو سکھائیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ آقازادے ہیں، یعنی آخوند خراسانی کے بیٹے ہیں، یہ علم بہت زیادہ مفلوق الحالی لاتا ہے، بہت زیادہ یہ قابل تحمل نہیں ہے آپ کے لیے، اور آپ اس کو حاصل نہ کریں میری طرف سے. اور پھر اس کے بعد خیر کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا احمد کفائی کے اس کے بعد ہم پلٹ کر اپنے والد آخوند خراسانی کے پاس آئے، ان کو سارا واقعہ سنایا، وہ بھی بہت حیران ہوئے. اس کے بعد ہم نے جب دوبارہ تلاش کی اس سید کی تو اس کو پھر کہیں نہیں پایا، نہیں ملاقات ہوئی اس سے پھر. تو یہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی. اسی طریقے سے مثلاً شیخ آیت اللہ سید حسین حسینی تہرانی یہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری نے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ سنایا. اچھا، آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری، خود کشمیر سے ان کا تعلق تھا، اور یہ ہندی اور یعنی اردو وغیرہ بھی کچھ جانتے تھے. خود یہ واقعہ انہوں نے سنایا. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری بہت عرفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر اس وقت جو ہے ایک ہندو سادھو آیا، سادھو،
اور اس کے متعلق بھی مشہور تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا علم ہے کہ بہت ساری، یعنی اگر کسی شخص کو بھی کسی آدمی کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس کو بتا دیا جائے تو وہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ شخص اس وقت کہاں ہے اور زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے، اور مر گیا ہے تو اس کی قبر کہاں ہے یہ بھی بتا دیتا تھا. کہہ رہے میں خود آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری کہتے ہیں میں خود اس کے پاس گیا اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سید حسین بروجردی یہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کم، یعنی قوم کو، اپنے اس کو صحیح طور پہ تلفظ نہیں کرنا آتا تھا. کہہ رہے میں حیران رہ گیا، ان کا اور ان کی والدہ کا نام بتایا. اس کے بعد میرے دماغ میں خیال آیا، میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مہدی بن فاطمہ وہ کہاں ہے؟ تو بہت دیر غور کرتا رہا، کہا کہ تم نے غالباً نام صحیح نہیں لیے. میں نے کہا اچھا چلو، پھر انہوں نے نام صحیح کر کے لیا. کہا کہ محمد ابن نرجس وہ کہاں ہے؟ اچھا اس کے اندر ایک خصوصیت اور بھی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نام کے اور ایک ماؤں کے بھی بہت سارے افراد ہوتے ہیں، لیکن وہ وہی چیز کے اسی شخص کے متعلق بتاتا تھا جو کہ یعنی جو ہم سے مربوط ہوتا تھا. تو اچانک سے کہہ رہے ہیں اس کا رنگ متغیر ہو گیا، اور شیخ سید عبد الکریم کشمیری یہ بات بیان کرتے ہوئے زارو قطار رونے لگے. کہنے لگے اس شخص نے کہا کہ تم نے ایسے شخص کو، میں حیران رہ گیا ہوں، ایسے شخص کے متعلق تم نے دریافت کیا ہے جہاں میں زمین کے اوپر نگاہ دوڑا رہا ہوں ہر جگہ وہ شخص موجود ہے. تو یہ یعنی بڑے بڑے علماء اور عرفاء جو ہیں اس بات کو بیان کرتے آ رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام اس طرح سے حضور علمی بھی رکھتے ہیں، اور اتنی صورت سیر کے ساتھ ہر جگہ کے اوپر وہ موجود ہیں، کارہائے امامت کو انجام دے رہے ہیں، اور ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے بالکل خواب غفلت میں ہیں، کوئی کام دین کا انجام نہیں دے رہے، ایک لاپرواہی والی زندگی گزار رہے ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس وجہ سے کہ اتنے بڑے بڑے علماء، سوچیے آیت اللہ وحید خراسانی اور آخوند خراسانی اور ان کے بیٹے، اور وہ خود مجتہد تھے، ان کی باتیں، آیت اللہ رضوی کشمیری اور سب جو ہے نا اتنے بڑے بڑے علماء نے سب باتیں بیان کی. اور اب دیکھیے کہ جو آئمہ، جو امام زمانہ علیہ السلام کے جو وہ ہوں گے اصحاب، وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے اصحاب امام حسین علیہ السلام، یعنی اللہم صلی علی محمد. آیت اللہ تحریری فرماتے ہیں کہ اب تو خیر انتقال کر نہیں، ابھی انشاءاللہ شاید یہ موجود ہیں، وہ آیت اللہ تسخیری کا انتقال ہوا ہے. آیت اللہ تحریری وہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے جو افراد ہیں اصحاب، یعنی وہ امام حسین کے اصحاب کی طرح سے، کہ اس قدر ان کی چیز، یعنی سوچیں کہ امام زمانہ کا خادم ہونا یا ان کا خدمت گزار ہونا یہ اس قدر عظمت رکھتا ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمَتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي، کہ اگر میں امام قائم کے زمانے میں ہوتا تو اپنی پوری عمر ان کی خدمت میں گزار دیتا، ان کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں. یعنی ان کے دل میں تو یہ بات ہے کہ میں امام زمانہ کے زمانے میں ہوتا، ان کے خدمت میں ہوتا، میں پوری زندگی گزارتا، اور ہم ان کے زمانے کے اندر موجود ہیں اور کوئی خدمت ان کی انجام نہیں دے رہے. امام معصوم اس بات کی خواہش رکھ رہے ہیں. جبکہ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جو امام حسین کے اصحاب تھے، یعنی جن کا ریفلیکشن اور پرتو امام زمانہ کے اصحاب کے اندر بھی نظر آئے گا، امام حسین علیہ السلام کے جو افراد تھے، اصحاب تھے، فرماتے ہیں اس قدر عقلوں کو حیران کرنے والی ان کی وفاداری تھی کہ انسان کی عقل حیران و پریشان ہو کر رہ جائے. اور کہہ رہے ہیں اس زمانے میں آپ یہ نہ سوچیں کہ جس طرح ہمارے زمانے میں ہوتا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی نے لکھا ہے کہ جس طرح ایک گولی ماری اور بس سیکنڈز کے اندر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں وہ جس اعتبار سے اذیتوں کے ساتھ قتل ہوتے تھے، بعض اوقات پیغمبر کے اصحاب کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ جب وہ میدان جنگ جہاد میں ہوتے تھے اور ایک ہاتھ کٹ کے آدھا لٹک رہا ہوتا تھا تو وہ پاؤں سے اس ہاتھ کو پکڑ کے جھٹکا دے کے الگ کرتے تھے کہ بیچ میں آ رہا ہے جہاد کرنے کے دوران، اس کو الگ کر دیتے تھے. اس قدر یعنی سوچیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بھی جو افراد
اور یہاں تک ان کے متعلق ملتا ہے، امام حسین کے اصحاب کے متعلق کہتے تھے کہ ایسے ایسے جملے انہوں نے کہے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، اور شاید شیخ انصاری جیسا ہی کوئی عالم اس کو کھول سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ امام کے اصحاب فرماتے تھے کہ مولا اگر دنیا میں رہنا ابدی ہو تب بھی ہم آپ کے اوپر فنا ہونے کو اس ابدی زندگی پہ ترجیح دیں گے، یعنی دنیا میں ہمیشہ رہنا کہ ہمیں اجازت مل جائے کہ اب تم یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہوگا کہ امام حسین کے اوپر قربان ہو کے فنا ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، بعد کی کوئی زندگی نہ ہو، تب بھی ہم آپ کے اوپر فنا ہونے کو اس ابدی زندگی کے اوپر ترجیح دیں گے۔ ایسی عجیب و غریب کہہ رہے ہیں، اس جملے کے اندر اتنے عجائبات ہیں اور اتنی فہم درکار ہے کہ شاید شیخ انصاری جیسا شخص اس کو کھول سکتا ہے۔ تو یہ اصحاب، اور یعنی اب بیان کرنے کا مقصد ہے کہ امام زمانہ کا بھی جو کارکن اور سپاہی بننا ہے تو وہ گناہگار لاپرواہ اس طرح کا نہیں، ایک بڑے کے سٹیٹس والا اس کو ہونا چاہیے ایمان کے اعتبار سے، جیسے کہ مثالیں ہم ظاہر ان جیسا تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن آپ کے سامنے ایک رول ماڈل تو رہے کہ کس قدر باعظمت تھے۔ تو آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ سوچئے کہ یعنی ان کے بال کے برابر بھی شاید کسی کوئی یعنی ایسا بننا مشکل ہو، یا ان کے اعصاب کی یہ حالت تھی، تو سوچئے کہ ائمہ معصومین کی عظمت کا کیا حال ہوگا۔ تو بہرحال، اور جب یہ وجہ ہے کہ گنج شہیدہ کے اندر وہی اصحاب امام حسین جب ہم جاتے ہیں، ساری دنیا وہاں جاتی ہے، ان کی زیارت پڑتی ہے، کس قدر عظمت کے حامل یہ افراد تھے، اور ایسے ہی اصحاب امام زمانہ علیہ السلام کو بھی درکار ہیں، کم سے کم اس جیسا مقام تو نہیں لیکن ان جیسا بننے کی تو لازمی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے شب عاشور، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام حسین علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ بھائی آپ نے یہ جو اصحاب ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے آزما لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ جس وقت حملوں اور نیزوں چلنے کا وقت آئے اس وقت یہ آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے قسم کہا تھا بہن ہرگز بھی ایسا نہیں ہے، یہ بہت زیادہ عزم اور ارادے کے حامل ہیں، اور یہ ان تمام افراد کے لیے موت کی کہ یہ اس قدر مشتاق ہیں جس طریقے سے شیر مادر کے لیے بچہ مشتاق ہوتا ہے۔ تو یہ پوری تفصیل تو اب یہ چیزوں سے آپ کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ایک مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب یہ ہے کہ فقط 313 کی حد تک یہ سلسلہ نہیں ہوگا، جیسے کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا بہت مشکل، ایسا نہیں کہ صرف امام کو 313 افراد چاہیے، غالباً یہ تو جرنیل ہوں گے یا ان کی پارلیمنٹ کے ممبران ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑی فوج درکار ہوگی جن کے اندر ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں، لوگ تو عام طور پر مایوس ہوتے ہیں کہ بھئی 313 تو ایک سے ایک بڑا فرد اس کے اندر ہوگا تو ہم کہاں شامل ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، 313 تو بہت خاص الخاص افراد ہیں، لیکن فوج تو ان کی لاکھوں کروڑوں وغیرہ کے اندر ظاہر ہے کہ چلی جائے گی، تو اس کے اندر تو انسان کو شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں نا کہ بھئی آپ بھی تو آپ کارکن بن سکتے ہیں، جب بھی روزانہ تجدید بیعت کا کیوں ہو، آپ کے دعا عہد کی جو پڑھی جاتی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ ہر وقت جب بھی موقع ملے امام زمانہ کے ساتھ تجدید بیعت کرے، بیعت کی نیت سے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھے اور کہے اے امام مہدی علیہ السلام، میں آپ کا مومن ہوں، میں آپ کے پروگرام کا حامل ہوں، میری اس سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے، آپ کے انصار اور آپ کے دشمن کی خاطر کام کرنے والوں کی میں حمایت کا اعلان کرتا ہوں، یا ہر روز نماز صبح کے بعد دعا عہد پڑھ کر امام زمانہ کے ہاتھ پر اپنی بیعت کو مضبوط کریں۔ بیعت کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ کا کارکن ہوں، آپ کا سپاہی ہوں، اس کے لیے انتظار ہم نہیں کریں گے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے تو جب دیکھا جائے گا جب ہم کوئی کام کر لیں گے، نہیں، ابھی کچھ کام کر کے دکھانا ہوگا، ابھی آپ کو کارکن اور سپاہی بننا پڑے گا، ابھی ان سے روزانہ تجدید بیعت کرنی پڑے گی، اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر ان سے جو ہے گویا ایسے ہی جیسے امام کے ہاتھ پر آپ ہاتھ رکھ کر جو ہے تجدید بیعت کر رہے ہیں۔ یہ تقاضا کیا گیا، دعا عہد پڑھنے کی اسی وجہ سے تاکید کی گئی۔ جبکہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے ظہور کے وقت حلوہ تقسیم نہیں ہوگا، امام زمانہ آئیں گے تو اس وقت بھی قیامت سے کچھ کم برپا نہیں ہوگا، بہت کام کرنا پڑے گا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو زینوں سے اترنے کا ٹائم نہیں ملے گا، ان کو اپنی سواریوں سے وہ اسی پر اپنا خون اور پسینہ بہائیں گے، اتنا کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے تو ہوتا ہے نا کہ گویا انگور کے خوشے لٹک رہے ہوں گے، اس کے نیچے پلنگ بچھا کے لیٹے ہوئے ہوں گے اور خوشے گر کے ہمارے منہ میں آ رہے ہوں گے، نہیں، بڑا ایک عیش و آرام کا دور، وہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئے گا، لیکن اس سے پہلے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔
یہ لاپرواہی والی زندگی جو چل رہی ہے نا، جس میں امام زمانہ کہیں ہمیں رول نظر نہیں آ رہا ہے اپنی زندگیوں میں، یعنی ایسا ہی جیسے بالکل لا تعلق ہیں گویا دیگر فرقوں والوں کے ساتھ جن کا اعتقاد ہے کہ وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، گویا تقریباً ویسے اعتقاد ہمارا بھی ہو گیا. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اب کیا ہونا چاہیے، اب دیکھیے ایک سے پہلے ایک کوئی چیز بیان ہو جائے. دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت عورتوں کی بھی تقریباً 25 کے قریب کا تو عدد ذکر ہوا ہے، اور ان کے بہت سارے نام بھی آئے ہیں. حبابہ والبیہ ہے، سیانہ ماشطہ ہے، ام خالد جہنیہ ہے، ام خالد احمسیہ ہے، وطیرہ ہے، نصیبہ ہے، زبیدہ خاتون، 25 کے قریب عورتوں کا اس طرح سے تذکرہ ہے. اچھا اس میں ایک ہے سیانہ ماشطہ. سیانہ ماشطہ یہ فرعون کے محل میں اس کی بیٹی کی بیوٹیشن تھی. سیانہ نام تھا اور ماشطہ تو بیوٹیشن کو کہتے ہیں. اور ایک دفعہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگا کر رہی تھی کہ ہاتھ سے اس کے کنگھی جو ہے وہ چھوٹ گئی، زمین پہ گری. تو کیونکہ یہ ایماندار عورت تھی، ایمان کو چھپائے ہوئے تھی، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ. فرعون کی جو بیٹی تھی چونک گئی، کہا کہ یہ تو نے میرے باپ کو کہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ میں نے اس شخص، اس کے ذات کو کہا ہے، اس کے نام سے میں بسم اللہ جو میں نے پڑھی ہے کہ جو میرا بھی خالق ہے اور تیرے باپ کا بھی خالق ہے. اب وہ فرعون کی بیٹی جو ہے بڑی شدید ناراض ہوئی، کہا میں تیری شکایت اپنے باپ فرعون سے لگاؤں گی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جا کے لگا دو شکایت. وہ اپنے باپ کے پاس گئی، باپ شدید ناراض ہوا فرعون، اور اس کو بہت دھمکیاں دیں، لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی. یہاں تک کہ مظالم کی اس کے اوپر انتہا کر دی گئی سیانہ ماشطہ کے اوپر. اور اس کے بچوں کو ایک میں ہے کہ جلتے ہوئے تیل کے کڑھاؤ کے اندر ڈال دیا گیا اس کی آنکھوں کے سامنے، اور ایک میں ہے کہ تندور کے اندر ڈال دیا گیا. اور اس کا ایک گود کا بچہ سیانہ ماشطہ کا وہ اس کی گود میں تھا، اور وہ خود تھی. جب بچے تیل کے کڑھاؤ میں یا اس میں آگ میں جل کر ختم ہو گئے تو اس کے بعد سیانہ ماشطہ کو بھی اس گود کے بچے کے ساتھ ایک دہکتے ہوئے تندور کے اندر ڈال کر جلا دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی جو راکھ تھی وہ فضا میں بکھیر دی گئی. اچھا جب یہ واقعہ، ظاہر ہے یہ تو بہت پرانا واقعہ ہے، پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب سفر معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، جو سفر تھا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، تو درمیان میں کسی جگہ پیغمبر اکرم کو بہت زبردست قسم کی خوشبو آئی. تو پیغمبر نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ سیانہ ماشطہ کے ایمان کی خوشبو ہے جو اس جگہ سے آ رہی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا اس کا مقام. تو سیانہ ماشطہ وہ ہوگی جو کہ زمانہ رجت جب ہوگا اور امام زمانہ تشریف لائیں گے تو جن عورتوں کو اٹھایا جائے گا 25 کے قریب بڑے لیول کی عورتیں، اس کے اور عورتوں کو بھی اٹھایا جائے گا، تو اس میں سیانہ ماشطہ بھی ہوگی جو امام کے اس ہراول دستے کے اندر عورتوں کو ریپرزینٹ کرنے والی، اس وقت ان کو اٹھایا جائے گا. اچھا یہ ان کی بات کیوں بتائی گئی؟ نہیں پہلے ایک بات اور بتا دی جائے. یہی سیانہ ماشطہ ان کے جو شوہر تھے وہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے. حضرت حزقیل، حضرت حزقیل کون ہے کہ جن کا قرآن میں بھی سورہ غافر میں ترجمہ آیا مومن آل فرعون کے نام سے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، یعنی وہ ایک مومن تھا فرعون کے دربار میں کہ جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. یہ تو ان کو بھی فرعون نے اپنے پاس اپنے دربار کے اندر بلایا تھا مومن آل فرعون کو، اور اس کے بعد ان کو بھی پھانسی دے دی گئی تھی. اور یہی وہ مومن آل فرعون ہیں جن کو یہ جو حضرت دانیال علیہ السلام کے والد ہیں، ان کو جن کا نام حزقیل ہے، اور انہی کو قرآن کے اندر ذوالکفل بھی کہا گیا. ذوالکفل ان کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کی کفالت کیا کرتے تھے اور ان کو قتل ہونے سے بچاتے تھے. تو بہرحال اچھا یہ ایک تو دیس فل جو ایران کا ایک صوبہ ہے، ایک ان کی ایک زیارت گاہ وہاں پر بھی ہے کہ دیس فل میں، لیکن زیادہ اوتھینٹک یہ ہے کہ عراق کا جو ایک شہر الکفل ہے وہاں پر حضرت حزقیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. یہ ان کی قبر ہے حضرت حزقیل کی، یعنی سیانہ ماشطہ کے جو شوہر تھے، اور ذوالکفل ان کا جو ہے وہ لقب تھا، اور حضرت دانیال کے بھی جو ہے یہ والد تھے. یہ ان کی قبر مبارک ہے وہاں پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا
اب یہ جو بیوٹیشن تھی، اب دیکھیے اب جو موجودہ زمانے میں جو ہماری مختلف بیوٹیشنز ہیں اور ہر قسم کے پروسیجر کر رہی ہوتی ہیں، ہر طرح کی چیزیں کر رہی ہوتی ہیں، ایک آرائش کری. اچھا اب جناب یعنی یہ بات کیوں یہ والا واقعہ آپ کو سنایا گیا کہ دیکھیے عام طور پر جو یہ والا کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی تھیم ہمارا یہ ہے کہ ہر شخص جو بھی جس پروفیشن میں بھی ہو، جو بھی اس کے پاس اسپیشلٹی ہو، جس چیز میں بھی اس کی مہارت ہو، وہ اس کے ساتھ امام زمانہ کا کارکن اور سپاہی کیسے بنے. ایران کے اندر جو بیوٹیشنز ہیں تقریباً ان کی تعداد اب 250 کے قریب ہو چکی ہے، جنہوں نے اپنا نام ہی رکھا ہے، اپنا لوگو یہ بنایا ہے کہ ہم سب سیانہ ہیں. اچھا اب یہ کیوں کہا ہے انہوں نے؟ دیکھیے اب اس سے آپ کو بہت واضح اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی شخص اپنے ہر پروفیشن کے اندر کیسے کیسے امام زمانہ کا کارکن بن سکتا ہے. ہم سب سیانہ ہیں. اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑا ان کا گروپ بن گیا ہے ان بیوٹیشنز کا، اور ان کی کلاسز منعقد ہوتی ہیں. انہوں نے ایک پورا گروپ بنا لیا ہے، ان کی باقاعدہ اسلامی احکام سکھانے کی کلاسز ہوتی ہیں. انہوں نے اپنا ایک منشور بنایا ہے. منشور کیا ہے کہ ہم اسلامی احکام سے متصادم کوئی سروس مہیا نہیں کی جائے گی. مثلا جیسے مردوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ جناب اگر کوئی ہیئر ڈریسر کی دکان کھولے تو وہاں پہ لوگ داڑھی منڈوانے بھی آ رہے ہیں، شیو کروانے کے لیے. تو کتنے ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے یعنی لکھ کے لگا دیا کہ یہاں شیو نہیں کیا جاتا، اور یقین جانے کہ ان کی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ان کی دکان عام ہیئر ڈریسر سے بھی زیادہ چلنے لگی. انہوں نے کہا ہم کوئی اس طرح کی کوئی چیز جو اسلامی احکام سے متصادم ہو یہ ہم نہیں کریں گے. مثلا خدا نخواستہ پرائیویٹ پارٹ کی ویکسنگ اور اس طرح کے اور جو حرام کام ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی سروس مہیا نہیں کی جائے گی. دوسرا ان کا لوگو ہے کہ جو رشتوں کے سلسلے میں، جو شادیوں کے سلسلے میں رشتے ہوتے ہیں، اس میں تدلیس کی حد تک کوئی میک اپ نہیں کیا جائے گا. اب ہوتا ہے نا جناب کوئی شادی کا رشتہ چل رہا ہے، اتنے سارے فلٹرز لگا کے تصویریں بھیجی جاتی ہیں، ان کو گویا ایک ملکہ حسن بنا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. اور وہ ہوتا ہے نا کہ جناب اس قدر میک اپ شادیوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ لطیفہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ بارش ہو گئی شادی کی تقریب میں، تو وہ اپنی بیوی کو تلاش کرنے کے لیے جب وہاں نکلے عورتوں کے کمپارٹمنٹ کی طرف، شوہر آئے کہا کہ خالہ جان ذرا میری بیوی کو تو بلا دیجیے. پتہ لگا ان کی بیوی تھی، میک اپ اتر چکا تھا ان کا. تو بہرحال اس طرح اس میں کیا ہوتا ہے، رشتوں کے سلسلے میں تدلیس. معلوم ہے کہ لڑکی کا منگنی ہونے والی ہے، رشتے کے لیے لوگ آنے والے ہیں، وہ تیار ہونے کے لیے آتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ آپ اتنا یہ میک اپ کیا جا سکتا ہے کہ چلیں کچھ بہتر انسان جو ہے وہ لگے. لیکن بہرحال یہ نہیں کہ تدلیس کی حد تک، یہ تدلیس کہتے ہیں یعنی دھوکہ دہی کی حد تک. آغا سیستانی کے بہت فتاوے ہیں، یعنی عام طور پر جب رشتوں کے سلسلے میں لوگ آتے ہیں تو بہت زیادہ تیار ہو کے بالکل اپنی شکل کو تبدیل کر لینا، اور یہ ایک دھوکہ دہی کے اندر آتا ہے اور یہ حرام بھی ہو جاتا ہے. تو اور اسی کو ہماری فقہ میں بھی ایک اصطلاح ہوتی ہے جسے تدلیس معاشطہ کہا جاتا ہے. یعنی ایسا بیوٹیفیکیشن کا پروسیجر سے اس کو گزارا جائے کہ جو ہے نا بالکل اس کی شکل ہی تبدیل ہو جائے، اور بعد میں جب وہ دلہا کے جو ہے آئے تو وہ تو بالکل کوئی دوسری پتہ چلا کہ اس سے اس کی شادی ہو گئی ہے یا منگنی ہو گئی ہے. تو تدلیس معاشطہ انہوں نے کہا کہ ہمارا لوگو ہم اس قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے. اچھا اسی طریقے سے تزئین و آرائش کے اسلامی احکام کہ کتنا میک اپ کی اجازت ہے، جو بھی ان کے پاس میک اپ کرانے کے لیے خواتین آتی ہیں ان کو نا اسلامی احکام کی تعلیمی اس دوران دے رہی ہوتی ہیں. کہتی ہیں کہ ہم اپنے اس ہم جو ہمارا پروفیشن ہے اسی کو ہم امام زمانہ کا کارکن بن کے دکھائیں گے اسی کے اندر، اور اسلام کے اوپر اس انداز سے عامل ہو کے دکھائیں گے. تو اسلامی احکام کی تعلیم دے رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ان کا ایک ہے کہ مثلا دلہنوں کے لیے، دلہنیں جو تیار ہونے کے لیے آتی ہیں ان کے وضو، غسل و نماز سے متعلق رہنمائی کرتی ہیں کہ مثلا جناب یہ اگر آپ کی یہ نیل پالش لگی ہوگی تو غسل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، یہ آپ نمازیں کیسے پڑھیں گی. اتنی دیر شام سے مثلا تیاری ہو رہی ہوتی ہے ان کی، اس کے بعد مغرب و عشاء کا ٹائم بھی آتا ہے، اتنی دیر وضو برقرار رکھنا ان کا مشکل نہیں ہو جاتا ہے. بعد میں اگر وضو کریں گے تو میک اپ اتر جائے گا، کیا حل نکالا جائے. ساری چیزوں میں وہ رہنمائی شرعی بھی پرووائڈ کرتی ہیں کیونکہ وہ اس کی کلاسز لے چکی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے مثلا اسلامی احکام سے متصادم بیوٹی پروڈکٹس کی فروخت اور رہنمائی وہ جو سے متصادم ہوتی ہیں وہ نہیں کر رہی ہوتی. مثلا پرماننٹ میک اپ وغیرہ جس کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی لیئر آ جائے، یا اور بھی بہت سارے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، فالس آئی لیشز لگا دیں یا ایسی ایکسٹینشنز لگا دی گئی ان کے جن کو اتارنا ممکن نہیں ہوتا ہے بعض اوقات، یا مثلا نیل پالش کو ریموو کرنا، یا بریدیبل نیل پالش، جس میں نے ایک دفعہ جب یہاں ناخن والا مسئلہ بیان ہوا تھا
تو میں نے اس میں بھی چیز بتائی تھی کہ جو تقریباً یہ ثابت شدہ بات ہے کہ جو بریدیبل نیل پالشز آئی ہیں کہ جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں پانی پہنچ جائے گا تو پانی نہیں پہنچتا، یعنی ایکسپیریمنٹ سے بات ثابت ہو چکی ہے. تو اس قسم کے کسی پروڈکٹس کی رہنمائی بھی وہ نہیں کرتی جو اسلامی احکام سے متصادم ہو، اور ان کو اس کے متبادل جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ بتاتی ہیں. تو ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنا نام ہی رکھا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی بیوٹیشن ہیں، اور وہ سیانہ بھی بیوٹیشن تھی، تو انہوں نے اپنا نام اور اپنا لوگو یہ رکھا ہے کہ ہم سب سیانہ ہیں. جب میں یہ پڑھ رہا تھا ان کے متعلق تو فوراً ہمارے زمانے کی جو بیوٹیشن ہے یا ہمارے زمانے خواتین، میں نے سوچا وہ کیا کہیں گی، میں کہوں گا یہ تو سیانہ سواد سے تو کہیں گے ہم سب سیانی ہیں، یہ والا جو ہے غالباً ان کا ہوگا. یعنی کوئی تو چیز ایسی ہو کہ بھائی جو یعنی انہوں نے کیا کیا کہ سیانہ معاشرہ سے پورا ایک پیغام کو لیا اپنے لیے، اور کہا ہم اسی اپنے اس پروفیشن جو بیوٹیشن والا ہے اسی کے ذریعے ہی ہم امام زمانہ کی کارکن بن کے دکھائیں گے. یہ والی جو ہے چیز ہونی چاہیے. درود بھیجیے محمد علیہ. 250 کے قریب تو ابھی تک ان کا رجسٹر ہو چکی ہیں، اور اس میں تیزی کے ساتھ اور جگہوں کی بیوٹیشن بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ پورا زبردست یہ تمام خواتین امام زمانہ کا کارکن اپنے اس پروفیشن کے ذریعے بن کر دکھا رہی ہیں. اسی طریقے سے کئی اور میں بھی میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. مثلا یہ مرحوم آغا اصغر تھے. آغا اصغر دیکھیے ہر شخص کوئی بھی اپنی زندگی کا ایک مقصد جو ہے نا بنا سکتا ہے. مثلا خواتین کوئی 50-100 بھی اگر کسی جگہ پہ موجود ہیں، جیسے مثلا یہاں پر مثلا بیٹھی ہوئی ہیں، ہر خاتون جو ہے نا اپنی زندگی کا ایک نصب العین جو ہے طے کر لے کہ مجھے اپنے ذوق کے مطابق یہ والا کارکن بن کے دکھانا ہے امام کا، کوئی سا بھی ہو، چاہے آپ کوئی سا بھی، آپ اتنی ساری مثالیں تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو آلریڈی تو یہ خود آغا اصغر یہاں پر آتے تھے، اور نہ انہوں نے کفن کی اور غسل کی جو کلاسز جو ہیں وہ یہاں پر لی ہیں. انہوں نے اپنی زندگی، وہ کہتے تھے کہ میں نے اندرون سندھ اندرون پنجاب کا دورہ کیا، کتنے ہی صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ جن کو جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو غیر شیعہ طریقوں سے ان کا غسل ہوتا ہے، غیر شیعہ طریقوں سے ان کی تدفین ہوتی ہے، کفن غیر شیعہ طریقے سے ان کو پہنایا جاتا ہے، کیونکہ کوئی اویلیبل ہی نہیں ہوتا ہے. کہا کہ میں اس چیز کو نہ بیڑا اٹھاؤں گا. اور بعض اوقات یہاں پہ آ کر روتے بھی تھے آغا اصغر، یعنی خود ہمارے سامنے کہ بہرحال ظاہر ہے اپنے بعض رشتہ داروں کی طرف سے بھی کہتے تھے کہ لوگ یعنی کہتے تھے، یعنی رشتہ دار بھی بہت سے جو ہے اعتراض کرتے تھے آپ نے کس پروفیشن کا انتخاب کر لیا. پروفیشن تو نہیں، یعنی وہ تو والنٹیئر طور پہ جو ہے یہ والا کام انجام دیتے تھے. تو انہوں نے کہ ہر جگہ جاتے تھے، آغا اصغر اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، گاؤں دیہات جا کر لوگوں کو جا کر شیعہ طریقے سے کفن، یعنی لوگوں کو ٹریننگ دیتے تھے ان علاقوں کے اندر جا کر تاکہ کفن صحیح طریقے سے پہنایا جا سکے، غسل جو ہے کس طرح سے شرعی طور پر دیا جا سکے. تو یہ والا انہوں نے ایک مقصد بنایا، اور کہتے تھے کہ میں امام زمانہ کا کارکن کے طور پر یہ والا کام میں نے پکڑ لیا ہے. میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی میں بہت بڑا وہ نہیں ہوں، تو میں اپنی زندگی کا ایک مقصد، اچھا کوئی یونیک چیز بعض اوقات ہوتا ہے نا، بہت سے کام مکھی پہ مکھی بٹھانے والا جسے کہا جاتا ہے، یعنی ایک کام ہے بس وہی سارے لوگ اسی کو دیکھ کر کیے جا رہے ہیں. بس بھائی کتنے شعبے ایسے ہیں جو بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں، ان شعبوں کو جا کر بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ سب چیزیں ایسی تھیں، اور کیسے کہتے تھے کہ ایسی کٹی پٹی بم دھماکوں کی لاشیں جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی غسل دینا پڑ رہا ہوتا ہے، اس کے احکام پورے سیکھنا، کیسے دینا ہے، کیا کرنا ہے اس وقت کی کیا. تو انہوں نے وہ والی مہارت بھی اس میں حاصل کی، مسائل دینیہ کی بھی، اور انہوں نے یہ کام کیا. اب تو خیر انتقال ہو چکا ہے، لیکن دیکھیں ہم کئی دفعہ پہلے بھی ان کا ذکر کر چکے ہیں، آج دوبارہ آغا اصغر کا ذکر کیا، کیونکہ ایک عام شخص جو ہے وہ ایک کیسے امام زمانہ کا کارکن والا، تو سینکڑوں ہزاروں انہوں نے اس طرح سے جو ہے غسل کیے. پھر ایک ایمبولینس ٹائپ کی ایک وہ تھی گاڑی انہوں نے جس میں سارا سامان ہوتا تھا، جو کہ گاؤں دیہات جاتے تھے اور وہاں جا کے ٹریننگ پرووائڈ کرتے. اچھا خواتین کے اندر تو اور زیادہ مسئلہ ہے. یقین کیجئے کہ یہاں پر بھی شہروں کے اندر بھی جو غسال وغیرہ یا غسالہ ہوتی ہیں جو عورتوں کو غسل دیتی ہیں، کبھی بیمار بھی ظاہر پڑ سکتی ہیں، انہیں کبھی شہر سے باہر بھی جانا ہو سکتا ہے، کبھی ایسا کوئی موقع پیش آ جاتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں لوگ کہ بھائی وہ نہیں ہے، اب کیا کریں، کہاں سے لے کر آئیں. اتنی قلت اور کمی ہے. تو جو خواتین اپنے اندر اس بات کو محسوس کریں کہ وہ یہ والا کام کر سکتی ہیں، تو وہ خواتین ہونے کے اعتبار سے ان چیزوں کو بھی آ کر سیکھیں. اس کا بہت، ایک دفعہ ایک مردے کو انسان غسل دے دے اور کفن پہنا دے تو اسی وقت اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی بالکل پاکیزہ. اور یہ ایک ہونا چاہیے کہ جو ہے ان چیزوں کو انسان سیکھ لے. جو
ایک تو ہوتا ہے کہ غیر عقلی طور پر ڈرنا مردے سے اور یہ سب کچھ یہاں پر معاشرے کے اندر ہے، لیکن بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جو اپنے اندر یہ چیز پیدا کر سکتی ہیں کہ وہ یہ والی خدمت اگر وہ سنبھال لیں اس کو تو بہرحال بلکہ اگر حاصل کر لیں تو باقاعدہ مختلف شہروں سے کچھ ایسی عورتیں ان کو بلوا کے یہاں پر ٹریننگ دلوا دیں اور ان کو واپس بھیج دیں تاکہ وہ خدمات وہاں پر بھی اپنے اپنے گاؤں اور شہر کے اندر انجام دے سکیں۔ اسی طریقے سے کچھ افراد ایسے ہیں جیسے یہ حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر مہدی پور، انہوں نے اپنی زندگی کا 50 سے 60 سال صرف اور صرف امام زمانہ علیہ السلام کی معرفی کے لیے مخصوص کر دیا۔ تقریباً 90 سے 100 کے قریب کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھ چکے ہیں، ان کے اوپر تحقیقات پیش کر چکے ہیں، اس لوگوں کے سوالوں کے جوابات، ابہامات، پوری زندگی امام زمانہ کی معرفی کروانے میں، ان کا تعارف کرانے میں انہوں نے علی اکبر مہدی پور نے لگا دی۔ تو بہرحال یعنی انہوں نے اس کام کو پکڑ لیا۔ دیگر اور کاموں کے ساتھ میں ہم لوگ یہاں پر ان کا پچھلے سالوں میں باقاعدہ ایک درس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کی خدمات کا اور انہوں نے اس راہ کا انتخاب کیوں کیا کہ اپنے آپ کو امام زمانہ کے اس طور پہ کارکن انہوں نے کیوں کہ امام زمانہ کی شخصیت کو ہر جگہ متعارف کرائیں گے، اس کام کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اور دیکھیے اتنی کتابیں لکھی اور درس دینے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے بھی قوم میں جو طالب علم ہیں وہاں پر علماء، تو وہ جو دوست وغیرہ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کبھی وہ اپنے گھر پہ بھی ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، ان کو جب کبھی امام زمانہ کے سلسلے میں تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے تو جو ان سے کہا کہ ہم آپ کو گاڑی بھیج دیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، گاڑی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں سے میں بس میں بیٹھوں گا اور یہاں پر آ کر اتروں گا، تھوڑی دیر کی واک کرتے ہوئے آ جاؤں، گاڑی واڑی بھیجنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ تشرفات وہ سارے پروٹوکولز اور وہ 10-10 20-20 گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی ہیں، وہ شخص جس نے ایران میں شہرت ہے کہ جس قدر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کام ان کا ہے، اور بھی علماء کے بہت وہاں پر کام ہے لیکن ان کا بہت خصوصیت کے ساتھ کام ہے علی اکبر مہدی پور کو۔ انہوں نے اپنے لیے شعبہ تخصصی پکڑ لیا ہے کہ اسپیشلائز کیا ہے۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں جس شعبے میں آپ ہیں اس کے اندر آپ کمال کے اوپر جائیں اور اس میں امام زمانہ کی آپ خدمت کریں۔ ایک ہوتا ہے بالکل ایسی بس بالکل معمولی سا تخصص یا نہ ہونے کے برابر کوئی چیز اور عام طرح سے انسان زندگی گزارے، ایسا نہیں۔ مثلا ہمارے استاد محترم، ان کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، علامہ صادق حسن صاحب قبلہ، پوری زندگی کس طرح سے یعنی تبلیغ سے ایسی عبارت ہے۔ اچھا مسئلہ یہ کہ ان کا تو کوئی ایک شعبہ تخصص کا بھی نہیں ہے، یعنی بے شمار ان کے شعبے ہیں۔ مثلا حج کے سلسلے میں یعنی مولانا تقریباً 45 سے اوپر حج کر چکے ہیں اور حج کر نہیں چکے ہیں بلکہ کروا چکے ہیں، اور اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے حج ٹھیک کروا دیے اور اتنا تخصص حاصل کیا ہے کہ سننے میں آتا ہے، ہمیں لوگوں نے بتایا کہ جناب وہ امام خمینی کے جس زمانے میں حیات تھے تو جو نمائندے ان کی طرف سے اعزام ہو کر وہاں پر آتے تھے حج پہ، وہ بھی مسائل فقہ کے لیے جہاں پھنستے تھے، امام خمینی کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو کہتے تھے پاکستان کے جو مرزا صادق حسن صاحب قبلہ ہیں ان سے جا کر پوچھ کے آؤ کہ امام خمینی کا مسئلہ اس سلسلے میں کیا ہے۔ اتنا تخصص انہوں نے اتنی زیادہ یعنی اس میں حاصل کیا، مسائل فقہ تو اتنے زیادہ پہلے ہی سے ہی مولانا محترم کا یعنی اپنے زندگی کا جب زمانے میں مسائل فقہ وغیرہ کے درس بھی نہیں ہوتے تھے، جب انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا وہ درس بھی نہیں ہوتے تھے عمومی طور پر، اخلاق کے اتنے زیادہ 2-1 علماء نے شروع کیا۔ اس کے بعد اس وقت اس موجودہ دور میں جتنے بھی علماء یہاں پر خاص طور پر کراچی سے جن کا تعلق ہے اور وہ پورے بہترین کاروان لے کر جا رہے ہیں، وہ سب کے سب مولانا محترم کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے ایک ایسا تخصص اس لحاظ سے پیدا کیا، اسی طریقے سے ایصال ثواب کی مجالس اور یعنی اتنے شعبے ہیں انہوں نے، ان کو تو خیر یہ مشعل راہ ہیں سب کے لیے۔ تو بہرحال لیکن ایک کیا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسی ذمہ داری پکڑی کہ خود امام زمانہ کے اوپر خود کہتے ہیں مولانا نے اس قدر تقاریر کی کہ اس کا شمار بھی شاید نہیں کیا جا سکتا، اتنی زیادہ امام زمانہ کے موضوع پر، پردہ پر، داڑھی پر، تربیت اولاد پر اور فقہی احکام کے تو ابھی تک ماشاءاللہ مہارت کے ساتھ جو ہے ان کے درس دیتے ہیں۔ اور جس وقت یہ حج کے سلسلے میں جو کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں تو سوچیں کہ جو شخص 45-50 سال سے حاجیوں کی اس قدر خدمت کر رہا ہو اور ان کے حج ٹھیک کروا رہا ہو تو کس قدر مقام ان کا امام زمانہ کے کارکن کے طور پر ہوگا۔ اچھا خالی صرف یہی اسی حد تک نہیں، ہمارے بعض دوست، یہ تو تصویر نہیں ہے تو آپ کو ویسے دکھانے کے لیے، انہوں نے خود مجھ سے ذکر کیا، وہ بلتستان وغیرہ میں وائس پرنسپل ہے اسکول کے،
وہ کہتے ہیں کہ میں ویسے وہ فزکس میتھس وغیرہ سب پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی کلاس ایسی نہیں جاتی جس میں تیاری کر کے جاتے ہیں کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ احادیث مبارکہ، کچھ اسلامی پیغامات، یعنی اپنے اسی پروفیشن کے ذریعے دیکھا جائے، چاہے فزکس سے ریلیٹڈ ہو، میتھس سے ریلیٹڈ ہو، یہ بھی نہیں کہ اسلامیات سے ریلیٹڈ ہو تو بتا رہے ہوں، کہہ رہے ہیں کوئی کلاس ایسی نہیں ہوتی کہ میں جو ہوں اس میں جا کر اسلام کے متعلق یعنی اس کی حقانیت ہے اس کے اوپر بچوں کے دماغ میں چیز نہ ڈالوں، یعنی اپنے اسی پروفیشن کو اسلام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو بھی جس چیز میں بھی آپ آگے بڑھنا چاہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسی انداز سے پڑھانے کا کام لے لینا، دیکھیے بہت ساری چیزیں تو اس قسم کی ہوتی ہیں نا، اس میں ذرا ایک اپریسیشن اور سب بھی ہوتی ہے، اس میں بھی غالباً پڑھنے پڑھانے والے کے اندر بھی، لیکن ابھی جو اپنے آغا اصغر کا سنا، کوئی اپریسیشن ان کے نہیں ہوتی کہ بھئی یہ فلاں یہ نا غسل دیتے ہیں میت کو، تو ان سے تو ہاتھ ملانے سے بھی لوگ بعض اوقات کترانے لگتے ہیں کہ ملک الموت کہیں یہیں پہ خدا نخواستہ نہ آ جائے۔ تو بہرحال لیکن یہ کیا ہے کہ بہت سی چیزیں تو شعبے ایسے ہیں جس میں تعریفیں ہوتی سننے کو ملتی ہیں، لیکن بہت سے تو ایسے بھی اس میں کوئی تعریف نہیں، کوئی اپریسیشن نہیں۔ دیکھیں مجالس آپ بہترین پڑھتی ہیں تو اس میں بڑی واہ واہ ہوتی، لیکن مسائل فقہ کا کوئی درس ہو کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے، یہ کیا چیز ہے، یعنی وہ لوگ حقارت کے ساتھ جو ہے نا، تو بہت سی ایسے شعبوں کی طرف جانا چاہیے کہ جس کے اندر کوئی واہ واہ کوئی یہ سب چیزیں نہ ہوں، اور بالکل للہیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ امام زمانہ کو اس میں کارکن بنا جائے۔ تو خواتین کے لحاظ سے بھی آپ سوچ سکتی ہیں، خواتین کہ ان کو کیا چیز پڑھائی جائے، کیسے پڑھائی جائے۔ جیسے ہم کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اتنا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، 6 مہینے کے اندر اندر آپ خواتین کے احکام بانوان جو ہیں انہیں آپ گھول کر جو ہے بالکل پی سکتی ہیں، جو فقہی احکام ہیں، اختلاف مراجع پوری دقت کے ساتھ، استفتاءات چیزیں، اس کے دروس منعقد کروائیں، علماء سے کروائیں۔ بہت سے علماء ایسے ہیں جو یہاں پر جنہوں نے اس میں کافی مہارت ہے، جیسے یہاں پر آج کل تو نہیں ہے لیکن مولانا نادر صادقی صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو کافی مہارت ہے خواتین کے فقہی احکام کے سلسلے میں، ان سے بھی کلاسز لی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال لیکن گروپس تیار ہوں، اتنی خواتین اس قدر پریشان ہیں، اس قدر وہ کیونکہ مردوں سے بات کرتے ہوئے بھی ظاہر ہے جھجکتا ہے انسان، عالموں سے، پھر عالموں کا بھی براہ راست اتنا کیونکہ اس سے واسطہ نہیں ہے تو وہ بھی کنفیوژن کا شکار کبھی ہو جاتے ہیں۔ خواتین ہونے کے اعتبار سے، خاتون ہونے کے اعتبار سے آپ کو اس کام کو جو ہے وہ بہرحال پکڑنا چاہیے۔ خواتین بہت زیادہ ان کی عبادات خراب ہو رہی ہیں، ان کے یقین کیجئے اتنی نمازیں ان کی متاثر ہو رہی ہیں، آج تک ہم کہہ کے تھک گئے، وہ جو بچے کی پیدائش کے بعد 40 دنوں تک عورتیں نہاتی نہیں ہیں، اپنی نمازیں قضا کرتی ہیں، کیا کچھ یہ سب، یعنی جو آپ میں سے یعنی بیڑا اٹھائیں اس کا، اور امام زمانہ کارکن بن کے اپنی پوری زندگی چاہے اس پہ آپ لگا دیں، پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے آپ کے پاس فون آ رہے ہوں گے، ای میل آ رہی ہوں گی کہ جناب وہ فلاں خانم جو ہیں پاکستان میں، وہ ان کی مہارت ان کی ہے، اب تو پوری دنیا سے لوگ آرام سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کے پاس لیکن صحیح طور پر علم حاصل کر کے، مہارت حاصل کر کے پھر اس میدان میں کودیں، اور یہ اتنا بہت بڑا لمبا پروسیجر بھی نہیں کہ 25 سال گزارنے، 6 مہینہ بھی میں نے بہت زیادہ بتا دی۔ اگر کوئی بہت زبردست اس میں محنت اگر کرے تو وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ حاصل کر کے 6 مہینے کے اندر تیار ہو کے اپنے آپ کو اس خدمت امام زمانہ کے لیے پیش کر سکتا۔ احکام بانوان کی اتنی امپورٹنس ہے، علماء اور مجتہدین نے الگ الگ پوری کتابیں لکھی ہیں، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے لکھی ہے، اور اس کے علاوہ آیت اللہ خوئی عاقل جواد تبریزی کے احکام شرعیہ بانوان، یہ سارے فتاوے کلیکٹ کیے گئے ہیں۔ ان کے رہبر معظم کے خواتین کے سلسلے میں جو استفتاءات ہیں ان کے فقہی احکام کے سلسلے میں وہ جو ہیں موجود ہیں۔ تو خواتین جو ہیں وہ اپنے اس طرح کے گروپس بنائیں، گروپ ڈسکشنز ہوں ان کے، اور لوگوں کو اس طرف اپنے علم سے جو بھی آپ تخصص حاصل کریں اس میں کریں۔ حتیٰ کہ بہت سارے افراد ہیں، جناب ڈاکٹری شعبہ ہے، میرے خود اپنے ایک دوست ہیں، یعنی اتنے قابل بھی تھے، انہوں نے یہاں پر انگلینڈ کا ایک ایگزام پلیب کہلاتا ہے وہ بھی انہوں نے پاس کر لیا تھا، اور خود انہوں نے مجھے بات بتائی، نام اس وجہ سے نہیں بتاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے اس میں ایک ایسی بات آتی ہے کہ وہ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے صرف مجھے یہ بات بتائی تھی اور کسی کو شاید یہ بات نہیں بتائی کہ جس وقت وہ پلیب پاس کرنے کے بعد جاب کے لیے انگلینڈ جانے والے تھے، اسی زمانے میں انہوں نے خواب دیکھا جس میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے سامنے کچھ بچے موجود تھے، کہا کہ تمہیں ان کو پڑھانا ہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ بہت یعنی ظاہر ایک لحاظ سے ایک آدمی پوری تیار ہو گیا ہو، خاندان والے بھی سب کہہ رہے ہیں تم نے ایگزام بھی پاس کر لیا ہے، وہاں ظاہر ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، لیکن بہرحال خواب اتنا واضح تھا
کہ انہوں نے پھر وہاں جانا ترک کیا. اس کے بعد علم دین کی لائن میں آئے, کچھ مدارس انہوں نے جوائن کیے. اس وقت باقاعدہ امام ابا قبا والے عالم دین ہیں, ایک دینی مدرسہ بچوں کا بھی چلا رہے ہیں وہ, اور بہترین دینی خدمات انجام دے رہے ہیں, اور واقعتاً امام زمانہ کے کارکن کے طور پر وہ ایک بہترین کام کر رہے ہیں. اور اس کا یعنی واقعی ہوتا ہے نا اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بھی بتانا, کہ جب پریکٹس میں کرتا تھا تو اس وقت علاقے کے جو کلینک میں جو مریض آتے تھے آدھے تو تقریباً وہ ہوتے تھے جو صرف مسئلے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے آنے لگے تھے, اور پھر اس کے بعد بہویں اور ساسوں کے جو ہے وہ مسئلے بھی حل کرنے پڑتے تھے, اور خاندانی فلاں اولاد بگڑی جا رہی ہے اور یہ ہے اس کو سمجھا دیں اس کو سمجھا دیں, یہ والے کام بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال گزارا اس کے لحاظ سے بھی ہوتا تھا کہ اپنا جو بھی کمائی کرنی ہے اس سے اور اپنا پیٹ پالنا ہے وہ سب بھی چیز ہوتی تھی. تو اسی پروفیشن میں رہتے ہوئے بھی انسان بہت سارے کام کر سکتا ہے, کہ جس میں انسان جو ہے نا ایک لحاظ سے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں امام زمانہ کا کارکن ہوں, مجھے یہ خدمات انجام دینی. کتنے ایسے ہیں دیکھیے لوگ آج کل رو رہے ہوتے ہیں, اولاد بگڑی جا رہی ہے, کتنے آپ پروگرام کریں, ہر عمر کے بچوں کے اعتبار سے تربیتی چیزوں میں تخصص حاصل کریں, سیمینار کریں, ورکشاپس کریں, درس لیں, مختلف مدارس کے اندر جا کر پڑھائیں, علاقوں کے اندر جو ہے نا سیمینارز کو آرگنائز کریں کہ تربیت اولاد عمر کے اعتبار سے کیسے ہوتی ہے. یہاں پر ہم نے تقریباً 12 کے قریب لیکچرز لیے تھے جس میں ہر عمر کے اعتبار سے تربیت اولاد کو بیان کیا تھا. لیکن باقاعدہ ایک پورا آپ جس کا اس کا ذوق ہو وہ اس طرح سے اپنے آپ کو امام زمانہ کارکن بنا سکتی ہے کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور بہت غلطیاں کرتے ہیں تربیت اولاد میں اور بعد میں رو رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ان کو پہلے سے یہ بتا دیا جائے کہ اولاد کی کیسے تربیت ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے ہر عمر کے اعتبار سے. یہ والا کام جو ہے وہ پکڑ لینا چاہیے تاکہ جو ہے نا اس قسم کے معاشرے میں پرابلم کریٹنگ بچے ہی نہ ہوں. کتابیں یہاں پہ مدرسے نے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ لکھی ہیں, تربیت اولاد کے سنہری اصول, انگریزی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اسی طریقے سے آپ چاہیں تو موت کے سلسلے میں اسپیشلائز کر سکتی ہیں. یہاں پر 50 دروس موت کے سلسلے میں دیے جا چکے ہیں. تو یعنی اس میں تو اتنا زیادہ یعنی میرا بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ پورا ایک پیج فیس بک کا جو ہے بنایا جائے, ایک پورا ایک چینل کھولا جائے جس میں صرف موت کی تفصیلات ہوں. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ علماء یعنی خود ہمارے استاد محترم وہ اپنے متعلق اس قسم کی بات کہتے ہیں, اس زمانے میں اتنا قبر اور موت کا تذکرہ کرتے تھے وہ کہ قبر والے باپو کے نام سے مشہور ہو گئے وہ یہاں پر. لیکن کیا ہے کہ واقعتاً اس سے اتنی جھنجھوڑ کے انسان رکھ دیتا ہے یعنی موت کا ذکر اس کو, کہ بہت سے علماء تو اپنے شاگردوں کی تربیت ہی فقط موت کے تذکرے سے کرتے تھے کہ کون سے ایسی چیزیں یعنی موت کی اتنی تفصیلات, یہ ساری اس میں بھی آپ چاہیں تو مہارت حاصل کر سکتی ہیں. یا مثلا اپنے آپ کو آپ بنا سکتی ہیں جیسے مجالس پڑھنے والی خواتین اسپیشلائز کریں وہ کس میں, ایصال ثواب کی مجالس میں. ایصال ثواب کی مجلس اتنا میٹر آپ کے پاس ہو کہ جہاں ایصال, کیونکہ کتنی کثرت کے ساتھ اموات بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے 140 میں اور کتنی اس قسم کی مجالس آ رہی ہوتی ہیں, تو لوگوں کے دماغ میں ہے کہ فلاں خانم جو ہے ان کو بلایا جائے ایصال ثواب کی, وہ بہت اچھی مجلس پڑھتی ہیں مثلا. تو لیکن وہ ایسا میٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں. یقین کیجئے کہ اس کے اندر ایک سے ایک فاسق و فاجر تک افراد, کیونکہ جب رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے نا سارے لوگ چاہے وہ عام مجالس میں آئیں یا نہ آئیں, ایصال ثواب کی مجلس میں ضرور ان کو آنا پڑتا ہے. وہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ سب افراد کو, ایسے افراد کو بھی جو دین سے بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں تو رشتہ داری کی وجہ سے ان کو آنا پڑتا ہے, ان کو کیپچر کیا جا سکتا ہے. کتنے ہمارے علماء ہیں, اکثر مولانا محمد علی نقوی صاحب ہے ماشاءاللہ, قبلہ صادق حسن کی تو کیا بات ہے, تو یعنی ایصال ثواب کی اتنی انہوں نے مجلسیں پڑھی ہیں. لیکن بہت سے اور علماء بھی ہیں کہ ہم نے ان سے بھی ذکر کرتے ہیں کہ مولانا واقعی آپ تو ایصال ثواب کی اتنی مجلسیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, تو وہ یعنی ایک مہارت ہو جاتی ہے انسان کو. تو کوئی اس کے اندر اپنے آپ کا بنا لے کہ جناب مجھے صرف ایصال ثواب کی مجالس میں اسپیشلائز کرنا ہے اور امام زمانہ کی خدمت جو ہے وہ انجام دی جائے. یا مثلا بہت سی خواتین ہیں, بہت سے افراد ہیں اس قسم کے کہ جناب وہ کاؤنسلنگ بہت اچھی کر سکتے ہیں. مثلا بہت آج کل طلاقوں کے کیس آ رہے ہیں, آپس میں شوہر و بیوی کے لڑائی جھگڑوں کے کیسز آ رہے ہیں, لوگ چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ طلاقیں لے رہے ہیں. اور تو کیا ہے کہ اتنے خاندان پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, انہیں کوئی ایک درمیان میں ایسا چاہیے کاؤنسلنگ کرنے والا جو ان کی پرابلم کو ایڈریس کرے, ان کو بیٹھ کے سمجھائے, دونوں پارٹیوں کو سمجھائے. یقین کیجئے کہ کتنے ایسے ہیں, ابھی جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا آغا تحریری کا, آیت اللہ تحریری, ان کے شاگردوں کی ایک آج بھی موجود ہیں اور ان کے شاگرد بھی میرے ایک جاننے والے تھے, ان کے کچھ فیملی لائف متاثر ہوئی تھی
تو آغا تحریری کے جو شاگرد تھے وہ روزانہ کی بنیاد پر ایران سے 2-2 3-3 گھنٹے خود فون کر کے اور دونوں پارٹیوں کو سمجھاتے تھے. اب ماشاءاللہ وہ آپس میں کوئی سیپریشن وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے, اچھی خوشحال لائف وہ لوگ گزار رہے ہیں ان کے سمجھانے پر. یعنی سوچیں کہ جو وہاں پر ایران میں موجود ہیں اور وہ جن کو سمجھانا ہے وہ پاکستان میں, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لیے کام کو پکڑ لیا کہ یہ کاؤنسلنگ والا کام ہم گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیں گے, ہم سمجھائیں گے, اس کے لیے آیات, احادیث, واقعات, ائمہ کی سیرت, یہ ساری چیزیں آغا تحریری کے شاگرد ایران سے فون کال کر کے, واٹس ایپ کال بھی نہیں, فون کال کر کے اپنے خرچے کے اوپر وہ جو ہے یہاں پر لوگوں کو اس انداز سے چیزوں کو سمجھاتے. یہ ہوتا ہے امام, یعنی جو جس فیلڈ میں ہے وہ وہاں پر امام زمانہ کا کارکن جو ہے وہ بن جائے. اسی طریقے سے مثلا دیکھیے آپ بچوں کا جو مدارس چل رہے ہیں, کوئی کسی کا ذوق ہے کہ جناب وہ چھوٹے بچوں کو پڑھانے میں وہ ہے, وہ اپنے آپ بن جائیے آپ, اس میں بھی کوئی ایسی ویسی شہرت آپ کی نہیں ہوگی, بالکل اخلاص کے ساتھ چھوٹے بچوں کی نگاہ میں. لیکن کیا ہے کہ آپ ایسا ان کو ابھی سے چھوٹے بچوں میں کام کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ جناب آپ اس کو سکھا دیں گے, ساری زندگی وہی نمازیں پڑھے گا, وہ آپ کے کھاتے میں اس کا ثواب آئے گا, روزے رکھے گا, جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے گا, غیبت نہیں کرے گا, کہ بچپنے میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بالکل بیٹھ جاتی ہیں جڑوں کے اندر بنسبت بڑوں کے پڑھانے کے. تو یہ کوئی یہ والا کام پکڑ لے کہ میں یہ والا امام زمانے کی خدمت انجام دوں گی. یا مثلا ذاکری کے ذاکرات کو کیسے ٹریننگ دینا ہے, کیا کرنا ہے, جتنے بھی علماء ایسے مولانا مہدی رضا ایمانی صاحب آپ کے ہیں, آپ تشریف لاتے ہیں, یعنی انہوں نے تو اپنا مقصد ہی ایک لحاظ سے زندگی کا یہ بنا لیا ہے کہ وہ مختلف پورے پاکستان کے اندر جاتے ہیں. ایک تو بہت ہی انرجیٹک عالم دین ہے, یعنی واقعتاً ان کی انرجی کا ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ میں جو انرجی, آسان کام نہیں کہ جگہ جگہ شہروں گاؤں دیہاتوں کے اندر پھرنا اور وہاں پر سارے علماء اور ذاکرین کو جمع کرنا, ان کو بتانا کہ کیسے ان کو ایام شہادت کی مجالس پڑھنی ہے, فضائل کی مجلسیں کیسے پڑھنی ہیں, کون سی ایونٹ ہیں, رمضان آئے تو اس کے درس کیسے بنانے, یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا ہے. اور بہت سارے شعبوں کے اندر بھی یقیناً ان کا کام ہوگا, لیکن اس پہ انہوں نے پورا اپنا ایک مؤسسہ, یعنی ہر شخص چاہے اپنے ذوق کے مطابق وہ یہ چیز کرے. وہ خود کہتے ہیں کہ مثلا وہ کاروان وغیرہ کی بھی رہنمائی کے لیے لے جاتے ہیں, لیکن اتنے سارے اور بھی لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ نہیں, میرا ذوق یہ نہیں, بہت مجھے مشکل کام لگتا ہے کاروانوں کو لے کر جانا ہے, سب کچھ میں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد پکڑ لیا. تو جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں نا, یقین جانیے وہ کچھ نہ کچھ, مثلا 50 خواتین بھی اگر یہاں پر موجود ہیں تو وہ اگر اپنی ایک تنظیم بھی بنا لیں, اور ایک ہم خیال, یعنی تنظیم کے لیے 50-100 آدمیوں کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف ایک ہم خیال خاتون اپنے ساتھ بنا لیں اور اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا کے اس پہ کام شروع کر دیں. امام زمانہ کی کارکن آپ بن گئیں, اور سمجھیں وہ جیسے انہوں نے کہا تھا نا ہم سب سے آنا ہے, تو اسی طریقے سے آپ کہیں کہ میں فلاں اپنے شعبے کے اندر جو میں نے مہارت حاصل کی ہے یہ کروں گی, میں اس کے ذریعے امام زمانہ کی خادم اور کارکن بنوں گی. اس کے لیے ضروری نہیں کہ امام تشریف لائیں اور پھر وہ کچھ, اچھا جب تشریف لے بھی آئیں اور آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا ہوگا تو یہ نہیں کہیں گے کہ امام کے جاؤ بھائی جا کے کوئی حاصل کرو. نہیں, امام کو تو امیڈیٹ ضرورت ہوگی کہ بھائی فلاں شعبے کے اندر ہمیں تیار خواتین چاہیے, تو جو بھی جس کو جو خدمت ہوگی امام اس کو اس کی خدمت پہ کیوں معمور کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جناب مولا ابھی میں ذرا مجھے قرآن پہلے میں سیکھ لیتی ہوں کہیں جا کے, پھر میں کہیں جا کے پڑھاؤں گی, تو امام ان کو ایک طرف کر دیں گے, ظاہر ہے جن کو کام آتا ہوگا انہیں آگے بھیجیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو کرنی پڑتی ہیں. اسی طریقے سے کسی کا مثلا مزاج ہے خدمت خلق کے اوپر, خدمت خلق جو ہے وہ انجام دیں. بہت سارے لوگ اس طرح سے, کیونکہ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر دو اور اپنے بیٹھنے کی جگہ دہلیز قرار دو اور لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرو, لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرو. تو دیکھو کہاں کہاں لوگ ہیں, کس حال کے اندر ہیں, ان کی کیا خدمت کرنی ہے. کوئی ایسی آپ وہ بنا سکتی ہیں, کوئی ادارہ, آپ یہ نہیں سوچیں گے بھائی فلاں NGO تو بنی ہوئی ہے یہاں پر وہ کرتے ہیں, نہیں, بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بس ایک آدھ کے اوپر انحصار کر کے بیٹھا جائے, آپ اپنے طور پر بھی خدمت کو انجام دے سکتی ہیں. مثلا ادویات لوگوں تک پہنچنا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہمارا میڈیکل کالج کا دور تھا تو اس زمانے میں وہاں پر اب پتہ نہیں ہے یعنی بہرحال خادم انسانیت کے نام سے کچھ لوگوں نے ایک تنظیم بنائی تھی, اور یعنی وہ جب ہسپتال کے جو مریض ہوتے تھے, ظاہر گورنمنٹ ہسپتال میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کی طرف سے ایک آدمی آتا تھا اور مریض کو خود دوا کے ٹائمنگ بھی کھلا کے پھر جاتا تھا, کیونکہ وہ نرسوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے. مثلا نرسیں تو وہاں پر اس قسم کی تھیں کہ جو مثلا آپریشن کے بعد پیتھیڈین کا انجیکشن وغیرہ اس زمانے میں لگا کرتا تھا, تو وہ پیتھیڈین کا انجیکشن اپنے پاس رکھ لیتی تھیں اور ڈسٹل واٹر کا لے جا کے لگا دیتی تھیں,
اور تاکہ پھر اس کو بیچ دیا کرتی تھیں. بہت سے نشئی وغیرہ پیتھیڈین کے انجیکشن لے جاتے ہیں, تو انہوں نے اس پہ اعتبار نہیں کرتے تھے, دوائیں وغیرہ خود خرید کے یعنی لاتے تھے اور مریض کو خود دواؤں کے اوقات میں کھلا کر جاتے تھے. تو لوگوں نے ایک کام پکڑ لیا تھا کہ ہم بس یہ کریں گے کہ مریضوں کی اس انداز سے خدمت کریں. زندگی آج تک میں اب تو ظاہر اتنا عرصہ گزر چکا اس بات کو, یقیناً اور زیادہ جو پھیل چکے ہوں گے وہ لوگ اور اپنے آپ کو بڑھا چکے ہوں گے, لیکن اس وقت سے ہم لوگ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ ان کا آدمی وہاں پر آتا ہے اور یہ والی خدمت انجام دیتا ہے. تو کتنے لوگ دیکھیے, ابھی ظاہر ہے کہ شب آج نیمہ شعبان آئے گی, دعائیں آپ کریں گی تو فلسطین والے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. کس قدر یعنی دل خون کے آنسو ہوتا ہے ان کے متعلق, ایک آزمائشوں کا سلسلہ ان کے ختم ہونے میں نہیں آ رہا. اپنے اوپر اس کو وارد کر کے دیکھیں, ہمارے ساتھ مثلا اس قسم کا ہوتا, اتنے 30,000 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہوتے اور 10,000 بچے مارے جا چکے ہوتے, تو یعنی کیا اس کا عالم تھا. تو بہرحال جو بھی خدمت اس انداز کی انجام دی جائے. اسی طریقے سے مثلا دین کی ایک بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ مالی اعتبار سے مستحکم ہیں, تو جناب وہ جو طالب علم ہیں, کیونکہ بہت سارے ہمارے دماغوں میں ہوتا ہے نا, ارے مولوی ہیں تو بہت کماتے ہوں گے. طالب علموں کی یقین جانی کہ صورتحال جو وہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ قصبہ پرسی میں, کبھی آپ ان کے گھر جا کے دیکھ لیں, صرف نجف کے جو طالب علم ہیں الخصوص, ایران میں تو چلیں پھر بھی نسبتاً حالات بہتر ہیں, یعنی آپ حیران ہو جائیں گے ان کے گھروں کی حالت جا کر دیکھ کر کہ بالکل آپ کے پلوں کے نیچے جھگیوں کی طرح سے جو مکانات بنے ہوئے نا, اس طرح کے گھروں کے اندر طالب علم رہا کرتے. تو بہرحال طالب علموں کی کمک کرنا, ان کی یہی ان کو آگے بڑھ کر عالم بننا ہے, انہیں کو معاشرے کے اندر دین کے پیغامات کو جو ہے پھیلانا ہے. تو بہرحال اتنی قسمہ پرسی, بہت سے طالب علم نجف کے اندر ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی جو مختلف قسم کے مقبرے وغیرہ وہاں پہ بنے ہوئے نا, قبرستانوں وغیرہ, وہاں پہ کہیں جا کر لیٹ کے اپنا گزارا جو ہے وہ سننے میں آتا ہے کہ کرتے ہیں وہ. تو بہرحال انسان اس طرح سے کر کے ان کو آگے اگر بڑھا دے, کچھ بن جائیں وہ, تو اس میں جو جتنی خدمات وہ انجام دیتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ وہ سب آپ کے ثواب آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا رہے گا. تو اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے اسی انداز سے جو ہے وہ پڑھانا. بلکہ کسی نے اس لحاظ سے صحیح ایک بات کہی تھی کہ کسی بھی ایک فیملی کو بھی بعض اوقات یا ایک یا کئی فیملیز کو انسان سپورٹ کر لے. کہ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف کھانے پینے کے ان کو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہی قصبہ پرسی میں رہتے ہیں. آپ کہیں گے بھائی یہ آپ کے خاندان میں یا فلاں بچہ ہے, اس کو جو ہے نا پڑھائی کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہ ہم دیتے جائیں گے, اس کو آپ بہترین طریقے سے پڑھائیں, بہترین ٹیوشنز اس کے لیے رکھوائیں, یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے کے اندر وہ یعنی اس کو آپ مستحکم کر دیں, وہ بچہ پڑھ لکھ جائے, یعنی پورے خاندان کو وہ سنبھال لے گا, جائے گا. بس وہ آپ وہ ان کو آٹے کی تھیلیاں اور صرف یہ چیزیں دیتے جائیں تو ان کا حالات کبھی ان کے بہتر نہیں ہوتے. کتنے ایسے ہیں ہمارے ساتھ ہی میڈیکل کالج کے اندر تھے, انتہائی غریب گھرانوں کے ساتھ وہ آئے ہوئے تھے. بہرحال کسی نے ان کی فیسیں وغیرہ دی, کچھ آج وہ سب اسپیشلائزڈ ایک ڈاکٹرز ہو چکے ہیں اور اپنے یعنی انہوں نے پورا خاندان کو ایک مستحکم کر دیا ہے. تو بہرحال بعض اوقات ایک یہ والی خدمت بھی جو ہے معاشرے میں انجام دی جا سکتی ہے. بہت سے لوگ مثلا یہ مولانا مرحوم نظر الحسین عابدی ہیں, انہوں نے ایک کام پکڑا تھا کہ مثلا کراچی میں ہر جگہ پہ ہماری مسجد نہیں تھی تو کہیں پہ بھی دیکھتے تھے, اور وہ اس طرح سے پلاٹ حاصل کر کے اور مساجد, تو بہت کثیر تعداد کے اندر مساجد کا قیام انہوں نے ایک ذمہ کام پکڑ لیا تھا کہ میں مساجد بناؤں گا. تو کوئی بھی کام سوچ کے آپ خود سے سوچ سکتی ہیں کہ بھئی کیا کام میں کر سکتی ہوں, کیا نہیں کر سکتی ہوں, وہ والے کام آپ اس لحاظ سے جو ہے وہ کوشش کر کے پکڑ لیں. اور اسی طریقے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, گھر میں بیٹھے رہنا ہے تو گھر میں بیٹھے ہوئے آرام دہ زندگی کے اندر بھی آپ چاہیں تو اپنے نا واٹس ایپ گروپ بنائیں تبلیغات کے لیے, آپ نا فیس بک کا پیج بنائیں, کوئی اچھا سا مسائل فقہ کا پیج بنائیں, عورتوں کے فقہی احکام کا پیج بنا لیں, امام زمانہ کا پیج بنا لیں, اس میں ان سے متعلق باتوں کو شیئر کریں. کم سے کم یہ والا تبلیغ کا کام ہی گھر پہ بیٹھ کے کر لیں. وہی میں نے کہا نا, اگر 50-100 افراد بھی یہاں, صرف یہاں کی بات کر رہا ہوں, اگر ان کے دماغ میں تھنکنگ پیدا ہو جائے ادارے بنانے کی, چھوٹے چھوٹے ادارے کیوں نہ صحیح, ادارے سے مراد وہ ہمارے یہاں 25 منزلہ عمارت والا ادارہ نہیں, وہ خود بخود پھر آگے کی چیزیں اللہ وسائل پیدا کرتا جاتا ہے. اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں, اور جتنے بھی چیزیں ہوں, انسٹاگرام, واٹس ایپ اور ٹویٹر اور فیس بک اور یوٹیوب اور جتنے بھی اور اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں, ان سب کے اندر مختلف قسم کے اکاؤنٹ بنا کے دین کا کام اور تبلیغات کا کام شروع کر دیں. بے شمار گناہ والی چیزیں
اور وہ سب کچھ معاشرے کے اندر جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور ہمارے ہاں جو ہے کوئی کام اس لحاظ سے اس کے کاؤنٹر میں دیکھنے میں نظر نہیں آتا. باتیں ابھی بھی کچھ رہ گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ تھوڑے بہت ظاہر ہے امام زمانہ کے لحاظ سے کچھ منقبتیں بھی ہوں گی، اور ایک دوسرا لیکچر بھی ابھی ڈاکٹر علیم صاحب قبلہ کا ہوگا، وہ امام زمانہ سے متعلق اہم لیکچر ہے. تو یہ یقیناً پیغام خدا کرے یہ چیز بات پہنچ جائے آپ تک کہ آپ میں سے ہر کوئی اپنا ایک ایسا زندگی کا مقصد بنا لے اور اپنے آپ کو اس مقصد کے تحت امام زمانہ کا خادم تصور کر لے، اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک لحاظ سے امام زمانہ سے بیعت کر لے اور روزانہ کی بنیاد پر اپنی بیعت کی تجدید کرے، دعا عہد پڑھیں کہ مولا میں آپ کی خادمہ اور کارکن بن کے اب زندگی گزاروں گی اور دین کے یہ کام اپنے ذمے میں لے لوں گی. اس طرح سے غیبت کے اس دور کے اندر ہی آپ ان کی خادمہ بن جائیں گی، اور غیبت اور ظہور میں آپ میں کوئی فرق نہیں ہوگا. امام زمانہ آئیں گے تو آپ کو کام پہلے سے آتا ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ اس کام میں امام زمانہ شامل کر لیں گے، یہ کام آپ کو آتا ہے، آئیے آپ فلاں کام کو میری طرف سے انجام دیں. تو بہرحال یہ اس طرح سے ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق فیصلہ کرے اور اس کام کو آگے بڑھا دے. تو انشاءاللہ آج کی رات جو آئے گی تو اس میں علی الخصوص اس حقیر کو بھی یاد رکھیے گا دعاؤں میں بھی انشاءاللہ یاد رکھوں گا، اور جتنے اور صاحبان ایمان ہیں خصوصیت کے ساتھ آج کی رات تمام صاحبان ایمان کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان کی قبولیت کے لیے، کیونکہ بہرحال آج کی رات میں تقدیرات لکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد شب قدر میں اس میں امضاء ہو جاتا ہے، یعنی مہر تصدیق ثبت کر دی جاتی ہے، لیکن اولین جو تقدیریں ہیں وہ آج کی رات لکھی جائیں گی پورے سال آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو تمام مومنین کی مشکلات کو دور کرنے کی نیت سے آج کی رات نماز جعفر طیار کو فراموش نہ کیجیے گا. ایک نماز جعفر طیار پڑھیں اور کہیں گے تمام مومن و مومنات کی جتنی بھی دینی اور دنیاوی مشکلات ہیں پروردگار ان کو حل فرما دے اس نماز جعفر طیار پڑھنے کے بعد. تو بہرحال آج کی رات بہت اہم ہے، اس میں جتنے بھی اعمال ہیں ان کو انجام دیں اور اپنے آپ کو اس میں اس بات کی بھی دعا کریں کہ امام زمانہ کی کارکن اور سپاہی آج کی رات سے قرار پا جائیں اور اپنی زندگی کو ایک لائم عمل اور مقصد قرار دے دیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.